الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممی رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد فخر السادات استاذ العلماء حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ادارہ صراط مستقیم کے فہم دین کورس کے بڑے ہی اہم سیشن میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسئلہ حاضر و ناظر۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں حیات حسی جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں اور پوری کائنات آپ کی خدمت میں موجود ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے پر نگاہ کرنے کی سعادت رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور جہاں کہیں خالق کائنات جل جلالہ کے اذن اور عطا سے ظہور پذیر ہونا چاہیں، رب ذوالجلال کی قدرتوں کا اس لحاظ سے بھی مظہر بن سکتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ سورہ احزاب کی
آیت نمبر 45 ہے، خالق کائنات جل جلالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے، او پرافٹ دی کمیونیکیٹر آف انسین نیوز، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک شاہدا، we have sent you undoubtedly a present beholder، ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، and bearer of glad tidings and warner، ہم نے تجھ کو بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا بنایا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے آغاز میں خالق کائنات جل جلالہ نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہہ کر جو خطاب کیا ہے، اور بعد میں آپ کے جن اوصاف کو بیان کیا ہے، ان میں سے پہلا وصف یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو شاہد بنایا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کا لقب بھی دیا، اور اس سے بھی آپ کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 99 میں خالق کائنات فرماتا ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، وہ دن کہ جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ اٹھائیں گے، نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، انہی پر انہی سے ایک گواہ قیامت کے دن ہم اٹھائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور آپ کو ان سب کے اوپر ہم گواہ بنائیں گے۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان سورہ نساء میں آیت نمبر 41 ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسی صورتحال ہوگی جس وقت ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم سب کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ تو یہاں آیات میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بھی کہا گیا اور شہید بھی کہا گیا۔ شاہد اور شہید دونوں کا مادہ اشتقاق شین، ہا اور دال ہے۔ عربی زبان میں جہاں بھی یہ مادہ استعمال ہوتا ہے تو حقیقت کے لحاظ سے اس میں دو چیزوں کا معنی ضرور ہوتا ہے، ایک حضور ہوتا ہے اور دوسرا مشاہدہ ہوتا ہے، حاضر ہونا اور دیکھنا۔ یہ دونوں باتیں وہاں پر پائی جاتی ہیں جو صفات کے صیغے اس مادے سے مشتق کیے جاتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی مفردات قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الشہود والشہادۃ الحضور مع المشاہدۃ اما بالبشر او بالبصیرہ، کہ شہود کا لفظ ہو یا شہادت کا لفظ ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ الحضور مع المشاہدہ، کہ وہاں پر حضور بھی ہو اور مشاہدہ بھی ہو۔ تو شاہد اور شہید دونوں جس وقت شہادت سے بنے ہیں تو مطلب یہ ہوگا جو شاہد ہیں اور شہید ہیں حقیقی معنی کے لحاظ سے وہاں پر حضور بھی پایا جائے گا اور مشاہدہ بھی پایا جائے گا۔ جس بات کے وہ شاہد ہیں یا جس بات کے وہ شہید ہیں اس واقعہ کے پاس وہ حاضر بھی ہوں گے اور اس کا وہ مشاہدہ بھی فرمائیں گے۔ آگے مشاہدے کی
انہوں نے دو اقسام بیان کر دیں، اما بالبصر اور بالبصیرہ، یا وہاں پر مشاہدہ آنکھ کے لحاظ سے ہوگا یا دل کے لحاظ سے ہوگا، بہرحال مشاہدہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو اس مجموعی معنی کو اگر ایک لفظ سے بیان کریں تو اس کو گواہ کہا جاتا ہے، اور اگر اس کو تفصیلی حیثیت میں بیان کریں تو اس کو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے تجھے شاہد بھیجا ہے، شاہد حالت میں بھیجا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ آپ حاضر و ناظر ہیں، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ تو گواہ کی گواہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جس کے گواہ ہیں اس کے بارے میں وہاں موجود بھی ہوں اور اس کا مشاہدہ بھی کریں۔ اگر ایک شخص کسی واقعہ کا گواہ بنتا ہے لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا تو اس کو گواہ نہیں کہا جائے گا، اور اگر موجود تھا مگر درمیان میں دیوار تھی، دیوار کے پیچھے کوئی واقعہ ہو گیا ہے تو پھر بھی وہ گواہی نہیں دے سکے گا کہ وہ اگرچہ قریب موجود ہے مگر اپنے سر کی آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں رہا، اس کو مشاہدہ حاصل نہیں ہے، اس واسطے اس کو گواہ نہیں بنایا جائے گا۔ بالکل یعنی ایک لمحہ پہلے دیوار کے پیچھے آپ دیکھ کے آئے تھے کہ زید کھڑا ہے، اور ادھر آنے کے بعد اسی کی آواز آ رہی تھی اور کوئی وقوع ہو گیا ہے، تو شریعت مطہرہ میں آپ کی گواہی اس وقوع کے بارے میں معتبر نہیں ہے، اس واسطے کہ ہو سکتا ہے آواز سے مل جاتی ہے، واقعہ کسی اور کا ہو، آواز تم زید کی سمجھ رہے ہو، تو چونکہ وہاں پر مشاہدہ نہیں ہوگا تو اس واسطے گواہی غیر معتبر ہو جائے گی۔ تو گواہ، قابل قدر گواہ اور معتبر گواہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کا گواہ ہے اس کے بارے میں حضور بھی ہو اور مشاہدہ بھی وہاں پہ حاصل ہو۔ اب یہاں پر امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اس آیا کریمہ کی تشریح کے اندر لفظ شہید کے اور شاہد کے معنی پر بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَالشُّهَدَاءُ جَمْعُ شہید، کہ آیت میں جو لفظ شہداء آیا ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، تم اپنے گواہ بلا لو، تو شہداء شہید کی جمع ہے، بمعنى الحاضر والقائم بالشہادت او الناصر او الامام۔ تو فرمانے لگے کہ یہاں پر شاہد کے 4 معنی ہیں، یعنی شہید جس کی جمع شہداء استعمال کی گئی ہے، پہلا معنی ہے الحاضر، شہید کا معنی حاضر، دوسرے نمبر پر قائم بالشہادہ، گواہی دینے والا، تیسرے نمبر پر ہے ناصر، مددگار، اور چوتھے نمبر پر ہے امام۔ یہ 4 معنی شہید کے بیان کرنے کے بعد امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ ان 4 میں اب وہ معنی کس طرح پایا جائے گا جو اصل شین ہا اور دال جب اکٹھے آ جائیں تو معنی ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں كأنه سمي به لأنه يحضر النوادي ويبرم بمحضره الأمور، ان کو، امام کو اور ناصر کو، ان کو کس واسطے شہید کہا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے محافل میں فیصلے ہوتے ہیں، امام کے بیٹھے ہوئے سامنے فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ تمام لوگ، خواہ وہ ناصر ہے خواہ وہ امام ہے، وہاں جس کے بارے میں وہ ناصر ہے اور جس چیز کے لحاظ سے ان کے سامنے فیصلہ کیا جا رہا ہے تو وہاں حضور بھی پایا جاتا ہے اور مشاہدہ بھی پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی گواہی دینے والا ہے تو اس میں بھی حضور ہوگا، اور اگر کسی کے سامنے فیصلہ کرنے کے لیے کسی کو پیش کیا گیا ہے تو اس میں بھی حضور پایا جائے گا اور مشاہدہ پایا جائے گا۔ تو چونکہ امام و ناصر کے لحاظ سے محافل کے اندر لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اپنے فیصلے کروانے کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دیتے ہیں، ان کے سامنے جب کسی کا حضور ہوتا ہے تو خود ان کا بھی حضور ہوتا ہے، وہ بھی موجود ہوتے ہیں اور ساتھ مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ اس واسطے امام بیضاوی کہنے لگے قائم بالشہادہ کو بھی شہید کہتے ہیں، حاضر کو بھی شہید کہتے ہیں، امام کو بھی شہید کہتے ہیں اور ناصر کو بھی شہید کہتے ہیں۔ ساتھ ہی فرمانے لگے اذ الترکیب للحضور،
اس واسطے کہ یہ حروف جہاں آ جائیں شین ہا اور دال تو معنی حضور کا ہوگا. یہ پوری ترکیب جو ہے اس میں حضور والا معنی ہوتا ہے. لہذا ایسا نہیں ہو سکے گا کہ شاہد یا شہید تو ہو مگر حضور والا معنی نہ ہو. جس کو بھی شاہد کہیں گے یا شہید کہیں گے عربی زبان کے لحاظ سے اس میں حضور والا معنی ضرور موجود ہوگا. اما بالذاتی او بالتصور، یا تو بالذات حضور ہوگا اور اگر بالذات ممکن نہ ہو سکا تو پھر بالتصور حضور ہوگا. جس طرح کے شہادت علی الشہادہ کی صورتحال کے اندر بھی وہ حضور علمی طور پر پایا جاتا ہے. اب اس سے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِنْهُ قِيلَ الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شہید. یہی سبب ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مقتول ہو اس کو شہید کہا جاتا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں اسے مقتول کہا گیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ کے راستے میں جن کو قتل کیا گیا ان کو تم مردہ نہ کہو. اب قرآن نے لفظ مقتول بولا. یقتل وہ ہے جس کو قتل کیا گیا تو وہ مقتول ہے، لیکن ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ وہ شہید ہے. تو شہید کیوں کہتے ہیں، سبب اس کا کیا ہے؟ تو امام رازی امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دو وجہ ہے کہ جن کی وجہ سے ہم اس کو شہید کہتے ہیں. اور ہماری کتب دین کے اندر 5-6 وجوہات ان کی علیحدہ موجود ہیں. اس وقت اختصار سے امام بیضاوی نے جو 2 وجوہات بیان کی ہیں وہی بیان کر رہا. لِأَنَّهُ حَضَرَ مَا كَانَ يَرْجُوهُ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا اس کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے جس چیز کی تڑپ تھی اور امید تھی وہ اس کے پاس حاضر ہو گیا ہے. اسے رب کے جلووں کی تڑپ تھی، وہ اللہ کے جلووں کے پاس حاضر ہو گیا. اس کو اپنے ثواب کی تڑپ تھی اور طلب تھی، وہ ثواب کے پاس حاضر ہو گیا. اس کو جنت سامنے نظر آنے لگی. تو جو کچھ اس کی مرضی تھی اور اسے مطلوب تھا، اس کا جو مقصود تھا، یہ اس کے پاس حاضر ہو گیا ہے. اس واسطے اب اس کو مقتول نہیں کہا جاتا، اس کو شہید کہا جاتا ہے. لہذا حضور والا معنی اس میں پایا گیا. دوسرے طور پر کہتے ہیں اول ملائکۃ حضروہ، یا اس کو اس لیے شہید کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس فرشتے حاضر ہو گئے ہیں اس کی زیارت کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے، اس پر گواہی دینے کے لیے کہ اس نے اپنی جان اللہ کے دربار میں پیش کر دی ہے. فرشتے اس کو دیکھنے آئے ہیں، تو چونکہ فرشتے اس کے پاس حاضر ہو گئے اور مشاہدہ کر رہے ہیں، اس واسطے حاضر بمانا محضور بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی حاضر ہو گیا ہو اس کو بھی حاضر کہا جاتا ہے. تو اس بنیاد پر بھی شہید کو، مقتول فی سبیل اللہ کو شہید کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس فرشتے حاضر ہو چکے ہیں. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ کی اس وضاحت سے یہ پتا چلا کہ حاضر کا لفظی معنی جو ہے اور شہید کا جو مطلب ہے اس کے لحاظ سے جہاں بھی لفظ شہید کا استعمال ہوگا کہتے ہیں ترکیب دلالت کرے گی، وہاں پر حضور بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے. اور جو اللہ کے راستے میں مقتول ہوا اس کو شہید کہا جاتا ہے. اس کے 2 سبب ہیں، یا تو یہ حاضر ہے کس کے پاس، جو اسے چاہیے تھا اس کے پاس، اللہ کے جلوے کے پاس، یا یہ اپنے ثواب کے پاس حاضر ہو چکا ہے، یا اس کے پاس فرشتے حاضر ہو چکے ہیں. تو دونوں اسباب ہیں جن کی وجہ سے مقتول فی سبیل اللہ کو شہید کہا جاتا ہے. اب حاضر و ناظر کا لفظ جس وقت ہم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتے ہیں، اور اس کا اطلاق اپنی طرف سے نہیں، جو رب ذوالجلال نے شہید اور شاہد کہا، جو عربی زبان کا لفظ ہے اور جس پر لغت کی ہر کتاب گواہی دیتی ہے کہ جو شاہد اور شہید ہوگا وہاں پر حضور بھی ہوگا، مشاہدہ بھی ہوگا. اور باقی کتنا جس انداز کا وہ شاہد یا شہید ہے اسی انداز کا شہود اور مشاہدہ بھی ہوگا. اب ایک شخص جو ہے وہ ایک گھر کے اندر ایک واقعے کا گواہ ہے تو اس کا مطالعہ گھر تک ہوگا، وہاں حضور ضروری ہے اور وہاں مشاہدہ ضروری ہے. ایک شخص محلے کے معاملے کا گواہ ہے تو وہاں اس کا حضور بھی ضروری ہے، وہاں مشاہدہ بھی ضروری ہے. ایک شخص کسی شہر کے کسی معاملے کا گواہ ہے تو اس کا وہاں حضور بھی ضروری ہے اور مشاہدہ بھی ضروری ہے. اور میرے محبوب علیہ السلام کائنات کے لیے مطلقاً رب ذوالجلال کی طرف سے شاہد بنا کے بھیجے گئے ہیں. لہذا کائنات یوں ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پیرائی کا دانہ ہوتا ہے، آپ اس کا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں اور اس کے پاس موجود بھی ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ رب ذوالجلال جب یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے شاہد بنایا
تو خالق کائنات ایک بڑے وسط کو اجاگر کرنا چاہتا ہے تو عمومی طور پر شاہد تو ہر بندہ ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں جو شاہد نہ ہو، ہر بندہ کسی نہ کسی بات کا شاہد ہے، کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ جہاں بیٹھا ہے ساتھ بیٹھے ہوئے کا شاہد ہے، جسے دیکھ رہا ہے اسے شاہد ہے، گلی میں جا رہا ہے شاہد ہے، کسی نہ کسی چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے، ہر وقت شاہد ہے۔ تو یہ کون سی شان تھی جس کو رب نے اجاگر کرنا تھا؟ تو رب ذوالجلال کا قرآن بول رہا ہے کہ جب اللہ نے اس کو صدر مقام پر بطور وصف کے بیان کیا ہے تو اس کے شاہد کے معنی کو محدود نہ سمجھو، اس شان کے مطابق سمجھو جس شان کے مطابق رب ذوالجلال نے بھیجا ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کا معاملہ ہوتا تو شاہد کوئی شان نہیں تھی، لیکن رب ذوالجلال نے ان کو ذرے ذرے کا گواہ بنایا ہے، لہٰذا یہ بہت بڑی شان دے کے عطا فرمایا ہے۔ ہم نے تجھے شاہد بنایا، شہید بنایا، اور پھر اس امت کے لیے نہیں، پہلی امتوں کے لیے بھی، جمیع امم کے لیے گواہ بنا دیا گیا، اور ان کے لیے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، آپ کی گواہی پر قیامت کے دن فیصلے ہونے والے ہیں۔ وہ تفصیلات اس وقت میں بیان نہیں کرتا، لیکن حاضر و ناظر کا لفظ جو کہ لفظ شاہد کا ایک ترجمہ ہے، اس میں جس وقت ہم اس کا اطلاق کرتے ہیں تو پہلے معنی کے لحاظ سے جو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حاضر وہ ہے جو کسی کے پاس خود حاضر ہو، تو اب حاضر بمعنی موجود ہوگا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں تو کائنات میں موجود ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ مطلب جو عام لوگ اس میں یہ شک نکالنا چاہتے ہیں کہ حاضر تو چھوٹا بڑے کے دربار میں ہوتا ہے اور تم پیغمبر کو حاضر کہتے ہو، معاذ اللہ اس میں توہین ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جس وقت یہ فاعل کے معنی میں ہم لے رہے ہیں تو اس وقت یہ بمعنی موجود ہوگا، اور عربی زبان کا اصل جو اطلاق ہے اس میں اس کے لحاظ سے کسی طرح بھی کہیں یہ موجود نہیں ہے کہ جہاں حضور ہو وہاں یہ ضروری ہو کہ چھوٹا ہی بڑے کے پاس حاضر ہو۔ حاضر یہ غائب کے مقابلے میں ہے، جو موجود نہیں ہے وہ غائب ہے، اور جو موجود ہے وہ حاضر ہے۔ آگے اس کی شان دیکھیں گے، اگر چھوٹا ہے تو چھوٹے ہونے کے لحاظ سے ہوگا، اور اگر سب سے بڑا ہے تو پھر حضور ان کے مرتبے کے مطابق ہوگا۔ لہذا یہ پہلا معنی حاضر فاعل کے لحاظ سے اب یہاں پر بمعنی موجود سے مناسب اس کا مطلب سامنے ہوگا، اور اگر دوسرا معنی لیں پھر ہوگا حاضر بمعنی محضور، جس طرح کہ وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا، فرشتے پاس اس کے آئے مگر شہید نام اس کا پڑ گیا، آئے فرشتے اس کو دیکھنے، فرشتے حاضر ہوئے مگر کہا اسے گیا کہ یہ شہید ہے، اس کے پاس محضور یہ بنا کہ اس کے پاس کوئی حاضر ہوا لیکن اس کو شہید کہا گیا۔ تو ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے لحاظ سے جو ہم حاضر کہتے ہیں تو معنی کیا ہوگا کہ آپ محضور ہیں، آپ کی خدمت میں کائنات کا ذرہ ذرہ حاضری دینے والا ہے، آپ اس کے ناظر ہیں، وہ حاضر ہے، اور بس آپ پر اس طرح اطلاق کیا جا رہا ہے جیسے وہ مقتول فی سبیل اللہ جو ہے حضور تو فرشتوں کے لحاظ سے تھا مگر شہید اس کو کہا جاتا ہے، ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ حاضر تو بولا جائے گا، مطلب یہ ہوگا کہ محضور ہیں، یعنی وہ جن کے پاس اپنے آپ کو کوئی حاضر خدمت کر رہا ہے۔ حاضر و ناظر کا یہ مفہوم اپنی وسعتوں کے ساتھ اس کو ہم دو اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا معنی، اور وہ معنی بھی بڑا لذیذ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے تجھے گواہ بنایا ہے، حاضر و ناظر بنایا۔ تو کس کا گواہ بنایا؟ یہ رب ذوالجلال نے ذکر نہیں کیا، اور یہ قانون ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، جہاں مطلق لفظ ہو ہم اپنی طرف سے وہاں پر کوئی باؤنڈری نہیں بنا سکتے، تو پھر الال اطلاق ہوگا کہ محبوب ہم نے تجھے مطلقاً گواہ بنایا ہے۔ کس کس کا گواہ؟ کس کس فرد کا گواہ؟ فرمایا شاہدہ، ہم نے تجھے گواہ بنایا ہے۔ تو پہلا معنی کیا ہوگا؟ امام سلمی کہتے ہیں پہلا معنی یہ ہوگا، رب فرما رہا ہے شاہد لنا، ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے، اپنے دربار کا حاضر و ناظر بنایا ہے۔ یہ حاضر و ناظر کا پہلا معنی ہے، فرمایا ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے۔ تو مطلب کیا بنا؟
محبوب لوگ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں گے اور دنیا کو یہ تڑپ ہے کہ ہمیں پتا چلے رب کیسا ہے، رب کی ذات کیا ہے، رب کی صفات کیا ہے، رب کا جمال کیا ہے، رب کا اختیار اور قدرت کیا ہے، رب کا علم کیا ہے۔ تو میرے محبوب ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے، جس نے میری رحمت دیکھنی ہو وہ تجھے دیکھے، جس نے میری قدرت دیکھنی ہو وہ تمہارے پاس جائے، جس نے میرا علم دیکھنا ہو وہ تم سے پوچھے۔ ہم نے تجھے اپنی ذات کا بھی گواہ بنایا ہے، اپنی صفات کا بھی گواہ بنایا ہے۔ شاہد لنا، یہ پہلا معنی ہے، ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا۔ اور ہر بندہ چاہتا ہے رب کو ملوں، رب کو دیکھوں، اس کے پاس جاؤں، مگر کہاں سفر کرے، کس جانب جائے، کہاں بیٹھے اور کہاں جا کے رب کو ڈھونڈے، کس ایک جہت میں رب کو کیسے تلاش کرے گا۔ اگر کوئی مغرب کی طرف جا رہا ہے تو کیا مشرق میں رب نہیں ہے؟ اگر کوئی جنوب کی طرف جا رہا ہے تو کیا شمال کی طرف رب نہیں ہے؟ اگر کوئی اوپر کی طرف جا رہا ہے تو کیا یہ زمین، اس پر رب کائنات کے جلوے نہیں ہیں؟ بحر و بر میں، خشک و تر میں ہیں تیرے جلوے عیاں۔ ہر جگہ رہتا ہے لیکن پھر بھی ہے تو لامکان۔ ہر شخص پانا چاہتا ہے، ڈھونڈنا چاہتا ہے، مگر مشکل بڑی تھی۔ ڈھونڈیں تو کس طرف سفر کریں، کس جہت میں جائیں، پھر جائیں تو دیکھیں کیسے، شکل ہو تو دیکھ سکیں۔ شکل کیا ہوتی ہے؟ حیات حاصلۃ للشیء بسبب احاطۃ الحد اب الحدود۔ علماء ریاضی نے جو شکل کی تعریف کی ہے تو شکل یہ ہے جو حدود اور خطوط کو ملانے سے بنتی ہے۔ جب خط ملے تو شکل بنتی ہے، اور جو خط مل جائیں تو لمیٹڈ ہوتی ہے، اور جو لمیٹڈ اور محدود ہو وہ رب ودود نہیں ہوتا۔ لہذا دیکھیں تو کیسے دیکھیں، اور پھر دیکھنے کے لیے رائی مری کا آمنے سامنے ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کے لیے الجھن تھی، تو خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب ہم نے تجھے سب سے بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے، جس نے میری گواہی لینی ہو میں نے تجھے گواہ بنا دیا ہے۔ مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا تو نہ دیکھے، اس کی طاقت اس میں نہیں ہے، ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے۔ لوگوں کا کام تمہارے پاس آنا ہے، تمہارا کام انہیں میرے تک پہنچانا ہے۔ یہ ہے پہلا مفہوم کہ ہم نے تجھے اپنا حاضر و ناظر بنایا۔ اب محبوب علیہ السلام اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اور ساتھ ناظر بھی ہیں۔ وہ کل ہی تم نے سنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ کہنے لگے سرکار کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور محبوب علیہ السلام نے جس وقت دعا مانگی اور میری طرف دیکھ کے مسکرائے تو میں نے پوچھا باتیں رب سے کرتے ہو اور مسکراتے میری وجہ سے ہو؟ فرمایا دہک تو میں اس لیے ہنسا ہوں کہ میرا رب مسکرایا ہے اپنی شان کے مطابق۔ تو یہ فرش پہ چلتے ہوئے بھی رب ذوالجلال کے جلووں سے محظوظ ہونے والے ہیں اور ناظر ہیں۔ اس واسطے خالق کائنات نے فرمایا ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے، جس نے بھی یہ دیکھنا ہے میری رحمت کیا ہے، میرا فضل کیا ہے، میری طرف سے جود کیا ہے، جس نے یہ دیکھنا ہے میرے انعامات کتنے ہیں، جس نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اختیارات کتنے ہیں، میری قدرت کیا ہے، میری قوت کیا ہے، محبوب وہ تمہارے پاس آئے۔ جب تمہاری رحمت دیکھے گا اسے میری رحمت کا نظارہ ملے گا، جو تمہارا علم دیکھے گا اسے میرے علم کی طرف اشارہ ملے گا۔ جس وقت وہ تمہارے پاس بیٹھ کر تمہارا جمال دیکھے گا، انا مرآت جمال الحق، تمہارے چمکتے چہرے سے جب اس کو میرا جلوہ نظر آئے گا تو یہ سب سے بڑے گواہ کا کردار پورا ہو جائے گا۔ لہذا پہلا معنی ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا۔ اگر کوئی شخص یہی بات یہاں تک اس کو اگر پوری طرح سمجھ لے تو اس کی ہمارے ساتھ کوئی الجھن نہیں رہے گی، راہ حق سے اس کو کسی طرح کی ناراضگی نہیں رہے گی۔ اس واسطے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے گواہ ہیں تو مطلب کیا ہوا؟ رب ذوالجلال نے ساری کائنات کو آپ کا دروازہ دکھایا کہ ان کے بغیر مجھے نہیں پا سکو گے، ان کے پاس جاؤ گے تو پھر میرے پاس آؤ گے۔ تو پتہ چلا اب اس دربار میں جانا یہ غیر کی طرف جانا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے دکھایا ہی یہ دربار ہے کہ ادھر جاؤ، یہ گواہ ہے تمہارے لیے، یہ برہان ہے، یہ دلیل ہے، یہ میرا پتہ ہے۔ لہٰذا اب ادھر متوجہ ہونا یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ ماننا یہ توسل نہیں تو اور کیا ہے۔ گواہ کیا کرے گا؟ تمہیں پہنچائے گا، اپنا کردار ادا کرے گا خالق و مخلوق کے درمیان۔ اسی کردار کو مخلوق کے لحاظ سے وسیلہ اور توسل کہا جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ساری انسانیت کے لیے اپنے محبوب کو گواہ بنایا کہ تم ان کو میرا پتہ دو، جو نہیں پہنچ سکتے ان کو تم میرے تک پہنچاؤ۔ تو جو یہ کردار ادا کرے اسے ہی وسیلہ کہا جاتا ہے۔
اور پھر یہاں سے پتا چلا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کتنا ہے، اس کو ترازوؤں پہ تولا نہیں جا سکتا، اس واسطے کہ جو محلے کا گواہ ہو اسے محلے کا مطالعہ ہوتا ہے، جو شہر کا گواہ ہو اسے شہر کا مطالعہ ہوتا ہے، جو محلہ کا گواہ ہو اسے محلہ کا پتہ ہے، اور جو عرش محلہ کا گواہ ہو اسے عرش محلہ کا پتہ ہے۔ اس واسطے فرمایا شاہد اللہ، ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے، جس کی نگاہ عرش تک پھیلی ہوئی ہو فرش کی چیزیں کیا چھپ سکیں گی، ہم نے تجھے گواہ بنایا۔ اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، اعلمکم باللہ انا، جتنا مجھے رب کا پتہ ہے اتنا کسی کو نہیں ہے، میں تم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اور یہ ہونا چاہیے تھا، گواہ کو اگر پتہ ہی نہ ہو جس چیز کے بارے میں گواہی دینی ہے تو پھر معاذ اللہ گواہی کا حق پورا نہیں ہو سکے گا، گواہی کا پورا فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے اپنی ذات اور صفات اور اپنی قدرت کے مناظر اپنے محبوب کو دکھائے ہیں، تاکہ کوئی ایسا نہ رہے جو قیامت کے دن یہ بہانہ کرے کہ یا اللہ تیرے گواہ کے پاس گیا تو تھا مگر اس نے پورا تعارف نہیں کروایا۔ رب ذوالجلال نے گواہ کو سب کچھ دکھا دیا تاکہ جو آئے گواہ اس کی طبیعت کو مطمئن کرتا جائے۔ تو پھر علوم خالق کی ذات کا جس کو پتا ہو اور سب سے زیادہ پتا ہو، مخلوق اس سے چھپی ہوئی ہو، تو یہ تو خالق کے علم کی توہین ہے۔ مخلوق کا علم تو خالق کے علم کی تمہید میں آ جاتا ہے، لہذا جس وقت تمہید میں وہ علم آ چکا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ جب آپ گواہ ہیں اور حاضر و ناظر یہ لفظ اگر کوئی بدکتا ہوا نہیں بھی بولتا، گواہی بولے پھر بھی بھاگ نہیں سکے گا، پھر بھی ہمارے دائرہ علم کے اندر اس کو جگہ دیا جائے گا کہ جب محبوب علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے گواہ بنایا ہے تو کسی ایسے کو گواہ نہیں بنایا جاتا جو لوگوں کو متوجہ نہ کر سکے اور قائل نہ کر سکے۔ خالق کائنات کا آپ کو گواہ بنانا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ لوگوں ہم نے ان کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ جتنا بڑا دعویٰ ہو اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے، جتنے کہلے برکت دعویٰ ہو اسی سٹیٹس کا گواہ ہوتا ہے۔ رب کی توحید سے بڑا کوئی دعویٰ نہیں اور ماہ مدینہ سے بڑا کوئی گواہ نہیں، لہذا آپ کی ذات کو ہر عیب سے پاک ماننا یہ توحید کے لیے ضروری ہے، ہمارے عقیدہ توحید کے لیے کہ رب ذوالجلال کی توحید کا اس انداز میں اس بات کہ پوری طرح یقین سے اس کو ثابت کیا جا سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو توحید کے گواہ ہیں ان میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو۔ لہذا یہ ایک آیت اور اس ایک آیت کا ایک لفظ میرے اس ناقص مطالعہ کے مطابق میں شرح صدر سے اعلان کرتا ہوں، جس کو جس مسئلے کا شک ہوگا ہمارے ساتھ فکری محاذ پر ہم اس ایک لفظ سے ہر مسئلے کا حل اس کے سامنے انشاءاللہ پیش کر دیں گے، خواہ وہ توسل ہو، خواہ وہ علم غیب ہو، خواہ وہ شفاعت کا عقیدہ ہو، خواہ وہ مشکل کشائی ہو، خواہ وہ حاجت روائی ہو، اور خواہ وہ نورانیت ہو، یہ سارے باتیں جو ہیں شاہد سے ملیں گی۔ ارے شاہد وہ کیسے بن سکے گا جس کو اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے جس کو نور کے جلووں سے جل جانے کا خطرہ ہو، وہ شاہد نہیں بن سکے گا، اور جو چلا جائے اور جلے نہ صحیح سلامت واپس آئے تو ماننا پڑے گا یہ وہ نور ہے جو اللہ نے سارے انوار سے کامل پیدا فرمایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تو جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے، لو دنوت ان ملاطن لحترقت، اگر میں سدرا سے پورا بھی آگے گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، مگر سرکار گھبرائے نہیں، آگے گئے ہیں اور عرش تک پہنچے ہیں۔ رب ذوالجلال کے قرب خاص میں یہ آپ کے وجود کا تقاضا تھا کہ جسے گواہ بنانا ہے اگر وہ جل کے راکھ ہو جائے تو لوگوں کو گواہی کیا دے گا، لہذا خالق کائنات نے اس نور سے پیدا کیا کہ جبریل کو خود جلنے کا خطرہ ہے اور اس نور کے سر پہ کپڑے کا امامہ بھی سلامت تھا۔ یہ بات بڑی تفصیل طلب ہے لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، تو یہ پہلے لحاظ سے چونکہ مطلقاً شاہد کہا تو پہلا معنی کیا ہے؟ شاہد لنا، ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا۔ اور یہ امام سلمی جو ہے بڑے متقدمین مفسرین میں سے ہیں، ان کی تفسیر سلمی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 159 پر یہ حدیث، یہ ان کا ابن عطا کے قول کے ساتھ یہ تشریح موجود ہے۔ کہتے ہیں شرفنا کا برسالتنا، محبوب ہم نے تجھے اپنی رسالت سے مشرف کیا، یہ شاہد کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ وَتُخْبِرُ أَنَّ خَبْرَ صِدْقٍ، تم بندوں کو ہمارے بارے میں جو بتاتے ہو سچ بتاتے ہو، چونکہ تم گواہ ہو، ہمارے بارے میں تمہارا تعارف جو حتمی تعارف ہے۔ اور پھر فَيَهْدِي بِكَ قُلُوبًا عُمْيًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقے
اندھے دلوں کو ہدایت دیتا ہے، چونکہ تم گواہ ہو، تمہاری وجہ سے جن لوگوں کو گواہی طلب ہوگی تو ان کو ہدایت ملے گی۔ وَيَشْهَدُونَنَا فِيكَ، اللہ نے یہ فرمایا، یعنی تشریح میں ابن عطا کہتے ہیں یشہدونک، لوگ مجھے نہیں دیکھ پاتے، دیکھتے تجھے ہیں، وَيَشْهَدُونَنَا فِيكَ، تجھ میں مجھے دیکھتے ہیں۔ یعنی میرے جلووں کو اللہ نے سرایت نہیں کی، اللہ نے کسی بدن میں حلول نہیں کیا، اللہ ہے، اور یہ ہمارا حلولیہ والا عقیدہ نہیں ہے، لیکن میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں جسے سرکار نے فرمایا ہے انا مرأۃ جمال الحق، میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کے جلووں کو دیکھا۔ یشہدونک، لوگ مشاہدہ تمہارا کرتے ہیں، وَيَشْهَدُونَنَا فِيكَ، اور تمہارے اندر، تمہارے جلووں میں ہمارے جلووں کا نظارہ کرتے ہیں۔ یہ گواہ کا کام ہے کہ اس تک پہنچے اور وہ آگے پہنچائے۔ اور کہتے ہیں رب ذوالجلال کی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے وَلَا يَشْهَدُكَ إِلَّا مَنْ أَثَّرَ فِيهِ بَرَكَةُ نَظْرِكَ، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ تجھے آ کے دیکھے اور دیکھ سکے، دیکھنے لگے تو تجھے دیکھ لے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اللہ فرماتا کچھ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں مگر تجھے تک سکتے نہیں ہیں۔ اگر اللہ کے محبوب ہو اور جو آئے آ کے دیکھ لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، دکھانے کے لیے یہ شرط قرار دے دی گئی، ٹھیک ہے کافر بھی ہو دیکھے صحیح، مگر دل میں بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، وہ دیکھے گا، اسے نظر آئیں گے سرکار اور پھر واپس نہیں جا سکے گا۔ اور کون دیکھے گا؟ فرمایا وہی دیکھے گا محبوب جس میں تمہاری نظر اثر کرے گی، جس کو تم اپنی نظر سے نواز دو گے اسے تم نظر آ جاؤ گے۔ اور اس انداز میں فیشہدو کا، وہ آپ کو دیکھے گا، ویشہدونا فیکا، اور پھر آپ سے ہمیں دیکھے گا، وہ تمہارے پاس، یہ گواہ کا کردار ہے، دلالت ہے۔ اب دیکھو وہ برہان ہو یا دلیل ہو، مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، وہ کسی کی دلیل ہو یا عنوان ہو، وہ ایڈریس ہو، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہاں تک پہنچائے جس کی وہ دلیل ہے، جس کا وہ عنوان ہے، جس کا وہ پتہ ہے۔ تو باقی دلیلیں ہیں عام چیزوں کی، سرکار دلیل ہے رب کائنات کی ذات کی، لہذا جو آتا ہے اس کی رب ذوالجلال کے دربار کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ اور وہ رہنمائی انداز، وہ ہمارے پاس سینکڑوں احادیث ہیں۔ اگر حضرت عبداللہ بن سلام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو عبداللہ بن سلام تو یہودی تھے، کہنے لگے میں آیا صرف دیکھنے کے لیے، لیکن جب میں نے اللہ کے گواہ کا چہرہ دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ اتنا نورانی چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ یہ سچے کی دلالت ہے، یہ سچے کا پتہ ہے۔ حضرت ابو رافع کا فرمان ہے ابو داؤد شریف میں، کہتے ہیں لما رأیتہ القی فی قلبی الاسلام، میں آیا تھا قریش کا سندیشہ لے کر، میرا مقصد واپس جانا تھا، لیکن جب پہلی بار میں نے چہرہ پاک دیکھا، اگرچہ میں نے کوئی درس قرآن نہیں سنا، میں نے حدیث کا بیان نہیں سنا، میں سرکار کا چہرہ دیکھ رہا تھا، القی فی قلبی الاسلام، میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا۔ محتشم سامعین حضرات، اب یہاں پر یہ پہلا معنی، اس میں اگر صرف اس پر بحث کی جائے تو یہ بھی مہینوں کا بحث موضوع ہے، اور اس میں ہر مسئلہ اس کی وضاحت ایمانی طریقے سے ہمارے سامنے ہے۔ اب دیکھو سوچو، جس رب کے قرآن کے ایک لفظ میں اتنے جہان آباد ہوں، اس پورے قرآن کے مضمون کا عالم کیا ہوگا۔ دوسرا معنی، اور یہ دونوں یک وقت مراد ہوں گے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک حقیقی ہو دوسرا مجازی ہو، اور کوئی کہ ایک پر رک جاتے ہیں دوسرا مراد نہیں لیتے، یہ دونوں اطلاق کے لحاظ سے دونوں افراد ہیں اور دونوں مراد ہوں گے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ ہم نے آپ کو مخلوق پر گواہ بنایا۔ پہلے تو یہ تھا تجھے اپنا گواہ بنایا، رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام کو اپنی ذات کا گواہ بنایا، اب یہ ہے کہ ہم نے تجھے مخلوق کا گواہ بنایا، اور اس پر باقاعدہ آیت موجود ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اب یہ دوسرا معنی ہے، اس کے لحاظ سے یہ معنی بھی بڑا عظیم ہے، جس طرح پہلا معنی عظیم تھا۔ مطلب کیا بنے گا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق پر گواہ بنا دیا۔ اب اس میں جو دینی پہلو ہے وہ مقصد ہے پیش نظر،
کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مخلوق پر گواہ ہونا یہ کمال کیا ہے، یہ شان کیا ہے کہ انسان کسی شہر کو دیکھنے والا ہو، شہر کو جاننے والا ہو، اس شہر کے کمروں کو جانتا ہو، کمرے کے اندر صندوق پڑا اس کو جانتا ہو، صندوق میں بند چیز کو جانتا ہو. اس کا دین کے ساتھ کا تعلق کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، دین کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ رب ذوالجلال فیصلے فرمائے گا تو معاملات کے فیصلے گواہیوں پر ہوں گے، اور یہ معاملات دین کے لحاظ سے جس وقت گواہی پر موقوف ہیں تو پتہ چلا اس لحاظ سے کائنات کا مشاہدہ اور مطالعہ یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے. لہذا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت میں حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے میں نے تو تبلیغ کی ہے، امت کہے گی یہ آئے نہیں ہمارے پاس، یہ تو بولنا ہی نہیں. وہ کہیں گے میں نے 950 سال کی ہے، تو امت نہیں مانے گی. تو اللہ فرمائے گا گواہ پیش کرو، تو اس وقت محبوب کی گواہی سے کام پورا ہو جائے گا. اور اس امت کے گواہوں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی ایسی گواہیاں دے جائیں گے، سرکار کی گواہی کے اوپر گواہی دے رہے ہوں گے. تو اس واسطے ان معاملات کو جاننا، ان کو بھی کوئی غیر دینی نہ کہے، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے. اور محبوب علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے شہادت کا یہ منصب بھی عطا فرمایا ہے. یہاں بالخصوص اس آیت کی شرح میں حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی ان کا تفسیر عزیزی کے اندر جو قول ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، وہ بطور خاص میں اس کی وضاحت کے لیے پیش کر دیتا ہوں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو کہتے ہیں باشد رسول شما بر شما گواہ ہوں گے، تمہارے رسول تم پر گواہ، زیرا کہ او مطلع است بنور نبوت بر رتبہ ہر متدین بدین خود کہ در کدام درجہ از دین باشد، کہ سید عالم نور مجسم کو رب ذوالجلال نے تم پر گواہ بنایا ہے. کس چیز کا گواہ؟ شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سرکار کو ہر بندے کے ظاہر باطن کا علم عطا فرمایا ہے کہ اس کے دل میں دین کس درجے کا ہے، اس کا تقوی کس درجے کا ہے، اس کی پرہیزگاری کس درجے کی ہے. یہ کیا جبریل آئے تو آپ کو پتا چلتا ہے؟ شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں نہیں، بنور نبوت، یہ نبوت کا فیض ہے جس سے سرکار کو پتا چلتا ہے کہ خالق کائنات فرما رہا ہے ہم نے محبوب ہم لوگوں تم پر اپنے پیغمبر کو گواہ بنایا ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ حقیقت ایمان اونچی، بندے کی ہر بندے کی حقیقت ایمان کیا ہے، کیا کافر ہے یا مومن ہے، مومن ہے تو کتنا مومن ہے، ایمان اندر کی حیثیت ہے اور دین باہر کا رنگ ہے. وہ سجدے کرتا ہے تو کتنے کرتا ہے، اس کے ہاتھ خیرات کرتے ہیں تو کتنے کرتے ہیں. شاہ عبدالعزیز کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام رب ذوالجلال کے دیے ہوئے نور نبوت سے ہر بندے کا قیامت تک ظاہر بھی جاننے والے ہیں، باطن بھی جاننے والے ہیں. اس واسطے نور نبوت کا لفظ بولتے ہوئے، اور پھر ہو سکتا تھا کوئی یہ کہتا کہ شاید چند شعبہ جات کا پتہ ہو، چند شعبہ جات کا پتہ نہ ہو. کہتے نہیں، می شناسد گناہان شمارا و درجات ایمان شمارا و اعمال نیک و بد شمارا، کہ وہ تمہارے اعمال نیک و بد کو بھی جانتے ہیں، تمہارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں، تمہاری نیکیوں کو بھی جانتے ہیں. کیا جو اس وقت موجود تھے انہیں ہی جانتے ہیں یا جو قیامت تک آنے والے تھے سب کو جانتے ہیں؟ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حاضران زمانہ خود مثل صحابہ و غائبان زمانہ خود مثل اویس وصلہ و مہدی اطلاع حمیدارت، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں جو لوگ تھے جس طرح صحابہ ہیں ان کو بھی جانتے تھے، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. ان میں باقاعدہ نام لیا، جس طرح کہ اویس ان کو بھی جانا ہے. اور وہ جو صلہ کی حدیث ہے جس کا تشریح میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو جس کا مصداق بنایا جاتا ہے، اور حضرت مہدی کا آنا، اور ان کے سوا سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شہید بنایا ہے، گواہ بنایا ہے. تو شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں یہ سرکار کا نور نبوت ہے. جو مجلس میں بیٹھے تھے ان کو بھی جان رہے تھے، اور جو ان کی پشتوں میں تھے ان کو بھی جان رہے تھے، اور قیامت تک جنہوں نے آنا تھا یہ خالق کائنات کے نور نبوت نے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے سے وہ ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے. اب یہاں پر اس مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا در نظر بودش مقامات العباد زین سبب نامش خدا شاہد نہاد، کہ ان کی نگاہ میں لوگوں کے مقامات تھے کہ کسی کا کیا مقام ہے،
بود کا مطلب یہ ہے کہ بات بعد میں ہوئی، پتا پہلے تھا. انہیں پہلے پتا تھا کہ در نظر بودش مقامات عباد، پہلے سے بعد والوں کے مقامات کو وہ جاننے والے تھے کہ کسی کا درجہ کیا ہے، کسی کی حیثیت کیا ہے. مولانا روم کہتے ہیں اسی وجہ سے تو رب نے ان کو شاید کہا ہے کہ ان کو خالق کائنات جل جلالہ نے لوگوں کے مقامات کا علم بھی عطا فرمایا ہے. اب حدیث شریف سے صرف اختصار کے ساتھ چند حوالہ جات اس ابتدائی گفتگو کے بارے میں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا انداز وہ سب سے جدا ہے، لہذا وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ کو ناظر کہا جائے. اور یہ بات بھی ضمناً میں عرض کر دوں، یہ مقامات حریری کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ رب ذوالجلال کو ناظر نہیں کہا جا سکتا، اس واسطے کہ ناظر اسے کہتے ہیں جو ایک خاص انداز سے دیکھتا ہے ایک حادثہ اور اس کو استعمال کرتے ہوئے، اور کہا جاتا نظرہ وما راہ، اس نے دیکھا مگر اس کو نظر نہ آیا. ولم یرہ، تو پتہ کیا چلا دیکھنے میں نظر کا جو معنی ہے یہ ہوتا ہے کہ ناظر کو کبھی تو چیز نظر آتی ہے کبھی نہیں نظر آتی. آپ ابھی چاند دیکھیں گے جس وقت عید کا چاند، تو کچھ دیکھنے والوں کو نظر آئے گا، کچھ دیکھنے والوں کو نظر نہیں آئے گا. تو پتہ چلا کبھی ناظر کو چیز نظر آتی ہے کبھی نظر نہیں آتی، اور خالق وہ ہے جس سے کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی. لہذا جو یہ اگر جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے اللہ کا نام ہے، تو اللہ کا کہاں نام آیا ہے؟ یہ قرآن میں ہے، تورات میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، یہ صحف میں ہے، یہ بخاری شریف میں ہے. رب ذوالجلال کی اسماء توقیفی ہیں اور حاضر و ناظر اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے. اگر اس کو بڑی مشکل سے اس لفظ کو اگر استعمال کر کے صحیح بنانا پڑے گا تو تعویل کرنی پڑے گی، بمانا موجود لینا پڑے گا، ورنہ رب ذوالجلال کے لیے اس کا استعمال تو ہے ہی ناجائز. اور خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ شان دی ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اپوزیشن کے طور پر نہیں، اللہ کی محبوبیت کے مظہر کے طور پر خالق کائنات نے یہ شان دی ہے کہ ذرہ ذرہ ان کے سامنے حاضر فرما دیا ہے. احادیث میں بخاری شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 پر یہ حدیث شریف موجود ہے، جہاں دوسرے مقامات پر مسند امام احمد وغیرہ میں تفصیل سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی جماعت کرا رہے، آخری صف میں کسی نے غلطی کی، جب سرکار نے سلام پھیرا تو اس بندے کو نام لے کے بلا لیا. بخاری شریف میں ہے هل ترون قبلتی ہا ہونا، کیا تمہیں یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ میں جب آگے دیکھوں تو آگے ہی دیکھتا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آتا؟ صحابہ واللہ خدا کی قسم ہے ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، میں آگے دیکھوں پھر بھی تمہارے رکوع میرے سامنے ہوتے ہیں، تمہارا خشوع مجھ سے چھپا نہیں ہوتا، تمہارا رکوع مجھ سے چھپا نہیں ہوتا. قسم اٹھا کے محبوب علیہ السلام نے کہا، قسم کے بغیر کہیں تو پھر بھی ان کا جملہ جملہ وہ نقش ہوتا ہے چٹانوں پر، لیکن قسم اٹھا کے کہا، فرمایا خدا کی قسم ہے تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے اور تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے. خشوع دل کی حالت ہے، رکوع ظاہری اعضاء کا ایک حال ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کراتے ہوئے دیکھ آگے رہے ہیں، فرمایا میرے کسی امتی کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری جدھر آنکھیں ہوں ادھر ہی مجھے نظر آتا ہے. فرمایا آنکھیں میری آگے ہیں، بالخصوص نماز میں تو اللہ کے دیدار میں ڈوبا ہوا ہوتا ہوں، ایسے وقت بھی تم مجھ سے پوشیدہ نہیں ہوتے، میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں خشوع بھی دیکھتا ہوں. اور ساتھ یہ لفظ بول دیے انی لاراکم من وراء ظہری، میں بیک وقت آگے دیکھتا ہوا پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور کسی کی کیا یہ شان ہوگی؟ یہ شاہد ہیں انی لاراکم من وراء ظہری، میں پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں. اب یہاں پر سید عالم نور مجسم جو شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ناظر ہونے کی حیثیت ہے اس کو واضح کر دیا گیا کہ جو لوگ حاضر و ناظر کے مسئلے کو اپنے عقل کی چھوٹے سے ترازو پہ تولنا چاہتے ہیں، انہیں اگر کوئی ترازو لانا ہے تو پھر وہ بھی غیر محدود لانا پڑے گا جو کہ میسر نہیں آئے گا. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نماز میں چہرہ آگے ہے آنکھیں آدھی ہیں اور جو دیکھنے کا ایک حصی معاملہ ہے وہ رائی مری کا مقابلہ ضروری ہے، پھر چیز نظر آتی ہے ورنہ نظر ہی کچھ نہیں آتا. اور یہاں پھر بالخصوص اللہ کے جمال میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی ہم جیسی نماز تو نہیں، یہ تو وہ نماز ہے کہ داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا کہ سرکار عرش سے واپس تب آئے تھے جب یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ محبوب نماز پنجگانہ میں تجھے عرش والا دیدار کراتے رہیں گے.
اتنا گہرا مطالعہ، اللہ کی ذات کے جلوے سامنے ہوں، اور پھر بھی اگر نگاہوں میں یہ سب کچھ موجود ہے تو ماننا پڑے گا اس دیکھنے کا انداز بھی کائنات میں اور کہیں نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات جو ہے اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سامنے رکھیے جو بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179 پر موجود ہے۔ فرمانے لگے واللہ لانظر الی حوضی الان، میرا حوض کوثر میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، مضارع ہے، الان، اب حوض میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں اب اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ اب بیٹھے زمین پر ہیں، حوض کوثر وہ جنت کا حوض ہے، وہ 7 آسمانوں کے پار کی مخلوق سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا کہ میں اب دیکھ رہا ہوں، مشاہدہ میرا جاری ہے۔ مضارع کا صیغہ بولتے ہوئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو واضح کیا تو ماننا پڑے گا پاک محبوب علیہ السلام کی آنکھ کو یوں نہ سمجھو بلکہ یوں سمجھو جیسے فاضل بریلوی نے کہا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، یہ سماعت کا انداز ہوگا، اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی جرأت پہ لاکھوں سلام۔ یہ انداز ان کے دیکھنے کا کہ دیکھتے اس انداز میں ہے کہ سرے عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں میرے آقا جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ یہاں فوراً اس انداز کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت کرنٹ پوزیشن تھی، اب میں دیکھ رہا ہوں، حوض میرے سامنے ہے، مشاہدہ کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ کی آنکھوں کو اپنی آنکھوں جیسا سمجھنا ہوتا تو صحابہ کہتے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، آپ کو کیسے نظر آ رہا؟ لیکن انہیں سرکار نے سمجھایا ہوا تھا، ارا مالا ترون واسمع مالا تسمعون، میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تجھے نظر نہیں آتا، اور وہ بھی سن لیتا ہوں جو تجھے سنائی نہیں دیتا۔ تیسرے نمبر پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس کی یعنی پہلے تو 2 حدیثیں ویسے بخاری میں تھیں اور یہ جید الاسناد حدیث شریف ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے حیاتی خیر لکم، جب تک میں تمہارے سامنے ہوں خیر ہی خیر ہوں، تحدثون وَيُحَدَّثُ لَكُمْ، تم مجھ سے باتیں کرتے ہو اور میں تمہارے سامنے مسائل بیان کرتا ہوں، تم بولتے ہو اور تجھ سے بولا جاتا ہے، تم باتیں کرتے ہو اور تمہاری باتوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ فرمایا وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، جب میں اپنی قبر شریف میں چلا جاؤں گا پھر بھی میرا فائدہ باقی رہے گا۔ خیر کا معنی یہ ہے وہ کیسا امتی ہو سکتا ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فائدے کا علی الاطلاق انکار کر رہا ہو کہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، کوئی نفع نہیں دے سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ کس نہیں کر سکتے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نفع دائمی ہیں، سدا بہار ہیں، جب تک زمین کے اوپر ہوں پھر بھی نفع ہی نفع ہے، اور جب زمین کے اندر ہوگا پھر بھی نفع ہی نفع ہوگا۔ خیر ہے تمہارے لیے، اس خیر کو خود بیان کیا کہ جب تک سامنے ہوں یہ تو خیر ہر ایک کو پتا ہے کہ جب دل پریشان ہو تو سرکار کا چہرہ دیکھیں، سارے غم غلط ہو جائیں، اور اس انداز میں کہ روتے جو ہیں ان کو ہنسنے کی بہاریں مل جائیں، اور سرکار کی زیارت سے 14 طبق روشن ہو جائیں، اور عرش کے فیصلوں کی اطلاع ملتی رہے۔ کائنات کے سربستہ راز جو ہیں جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کمبلی والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں۔ یہ ساری صورتحال سب کے سامنے ہے، خیر کا سلسلہ تھا، لیکن فرمایا جب میں اپنے روضہ پاک میں ہوں گا تو پھر بھی تمہارے لیے خیر ہی خیر ہوں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں تعرض علی اعمالکم، خیر یہ ہے کہ تمہارے اعمال کی حاضری لگے گی، میں تمہارے اعمال دیکھوں گا، پیش کیے جائیں گے۔ اب یہ پیش کرنے کا جو انداز ہے یہ اہتمام کے لیے، جس طرح اب رب ذوالجلال کے دربار میں سبحان اللہ ایک پلیٹ میں رکھ کے فرشتے پیش کرتے ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ اسے ویسے سنائی نہیں دی، مطلب یہ ہے کہ کلمہ بڑا عزت والا ہے۔ اور ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ایک اہتمام ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ اعمال سامنے رکھو، اور یہ محبوب علیہ السلام کے رویت ہے، دیکھنے کا انداز ہے۔ فرمایا قیامت تک میرے سامنے تمہارے اعمال پیش ہوتے رہیں گے، میرے بعد والے میرے غلاموں یہ یاد رکھنا
کبھی بھی ایسے نمازیں نہ پڑھنا کہ تمہاری نمازوں کو میں چیک نہیں کر رہا، اور کبھی بھی روزے یوں نہ رکھنا کہ تمہارے روزے میرے پاس پیش نہیں ہو رہے۔ اللہ کے لیے جو تمہارے اندر خلوص ہے وہ تو ہونا چاہیے، لیکن میں تمہارا وارث ہوں، میں نے رب کے دربار میں تمہارے لیے نمائندگی کرنی ہے، میرا بھی لحاظ رکھو اور شرمندگی مجھے نہ دلانا۔ یوں کام کرو کہ میں بھی خوش ہو جاؤں، میرا رب بھی خوش ہوتا رہے۔ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، اگر تمہارا اچھا کام دیکھوں گا تو میں اللہ کی تعریف کروں گا، شکر کروں گا، رب کا حمد کروں گا کہ میرے بعد بھی، یعنی دنیا سے وصال کر جانے کے بعد بھی یہ امت جو ہے اس کے اندر خیر کا سلسلہ موجود ہے۔ اور پھر فرمایا وما رأیت من شر استغفر لکم، اور اگر کہیں مجھے تمہاری غلطی نظر آئے گی، شر نظر آئے گا، فرمایا میں فائدہ ہوں تمہارے لیے، کیا؟ فرمایا تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ اتنے شفیق، اتنے رحیم، اتنے کریم، فرمایا میرا فائدہ بھول نہ جانا۔ اور یہ کتنی عظمت ہے ان لوگوں کی جو سرکار کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بعد از وصال بھی میرے فائدے برقرار رہیں گے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب غلطی تم سے ہو جائے گی، مجھے پتا چل جائے گا، اللہ سے تمہارے بارے میں سفارش کر دوں گا، خالق کائنات سے کہوں گا۔ لہٰذا یہ دیکھنے کا انداز محبوب علیہ السلام کا آج بھی برقرار ہے، اور جو جوں دیکھتے ہیں ان کو ہی ناظر کہا جاتا ہے۔ پھر بالخصوص طبرانی نے روایت کیا ہے، مواہب لدنیا میں بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ قد رفع لی الدنیا، اللہ نے میرے لیے دنیا کو اٹھایا، دنیا میرے سامنے کر دی، فانا انظر الیہا، میں اس کو دیکھتا ہوں، والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ، اور آج کی دنیا کوئی نہیں، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں سب کو دیکھ رہا ہوں۔ کس طرح؟ کانما انظر الی کفی ہذہ، جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ پوری کائنات، پوری دنیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یوں حاضر ہے اور سرکار اس کے ناظر ہیں۔ اور یہاں بالخصوص انا انظر الیہا، یہ جو جملہ ہے یہ بڑا قابل غور ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ پہلے تو لفظ تھا رافع ماضی کا، اللہ نے اٹھایا، تو کہنا چاہیے تھا نظر تو الیہا، میں نے دیکھا، لیکن نظر تو نہیں فرمایا۔ انا انظر الیہا، صرف انظر بھی نہیں فرمایا، انا انظر الیہا۔ یہ الفاظ ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے، اور میرے استاد محترم استاد العرب والعجم شیخ المدرسین بلکہ ملک المدرسین حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ جملہ اسمیہ ہے، جس جملہ اسمیہ میں خبر جملہ فعلیہ ہے، اور ایسا جملہ اسمیہ کہ جس کے اندر خبر جملہ فعلیہ ہو وہ ہے انظرو، وہ دوام میں تجدد پر دلالت کرتا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں آنا انظرو الیہا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ہر لمحہ میری نظر اس پہ پڑ رہی ہے۔ یہ نہیں کہا نظر تو الیہا کہ اللہ نے اٹھایا میں نے دیکھا معاملہ ختم ہو گیا، نہیں نہیں، آنا انظر الیہا یہ دوام تجدد ہے مسلسل۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی توجہ جب چاہتے ہیں وہ پڑتی ہے، دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، اور رب ذوالجلال کی عطا سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس اپنے منصب میں موجود ہیں جو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ ہے ہمارا انداز کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کو نہ تو کہیں آنے جانے کے لیے کسی کی ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ کرائے کی ضرورت ہے، اور نہ لوگوں نے جو اعتراض بنا رکھے ہیں کہ وہ آئیں گے کیسے، جائیں گے کیسے، اور یہ سارے معاملات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پوری کائنات یوں حاضر ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے، یہ حاضر ہیں اور سرکار اس پہ نظر فرما رہے ہیں۔ باقی جہاں کہیں حضور جسمانی طور پر خوش نصیبوں کے لیے کوئی ایسا لمحہ بھی ہوتا ہے اس کا بھی امکان موجود ہے، لیکن یہ دائمی طور پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب ذوالجلال نے یوں حجابات اٹھا رکھے ہیں، اور اگر حکمت کا تقاضا ہو تو اس کا اظہار فرماتے ہیں، اور ہر کام رب ذوالجلال کی حکمت کے دائرے کے مطابق ہوتا ہے اور اس کی مخالفت نہیں ہوتی۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن و سنت نے ہمیں نبی علیہ السلام کے بارے میں عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ابھی ہماری تمہید ہے اور کچھ ٹائم جو ہے وہ قریب ہو رہا ہے، چونکہ موضوع اہم ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو بیان کر ہی دیا جائے، آپ کی کیا مرضی ہے؟ تو اب تشہد اور عقیدہ حاضر و ناظر، نماز کا تشہد، یہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں یہ تشہد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
مجھے نبی علیہ السلام نے ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑ کے یوں یہ تشہد پڑھایا تھا جیسے قرآن کی سورت پڑھائی جاتی ہے. اور بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کہا مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ جو تشہد کے الفاظ ہیں یہ ہم نے گھڑے نہیں ہیں, یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور صحیح بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 پر یہ الفاظ موجود ہیں. اب ان میں تشہد کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے ہوئے علیکم کا لفظ بولا گیا, سرکار کے لیے علیکا کا لفظ بولا گیا. السلام علیکا ایھا النبی, سلام ہو تجھ پر اے نبی. قیامت تک لوگوں نے نماز پڑھنی ہے, اور جب یہ حکم دیا جا رہا تھا تو نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ صرف مدینہ شریف والے نہیں, مکہ شریف والے اب بھی یہ پڑھیں گے اور دوسرے شہر جو اس وقت ہیں وہ پڑھیں گے, اور جہاں جہاں اسلام پہنچ رہا ہے یمن والے, حجاز والے اور روم والے, ان تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے, وہ نماز پڑھیں گے اور پھر بعد میں قیامت تک پڑھیں گے. تو علیکا کا سلام ہو تجھ پہ اے نبی, علیکا یہ جو کاف خطاب کا ہے اس کے اندر اس عقیدے کو شامل کر دیا گیا کہ نمازی جب بھی نماز پڑھے گا عملاً اس بات کی گواہی دے گا کہ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر ماننے والا ہوں. یہاں پر میں نے امت کے عظیم ائمہ کے چند ملفوظات اکٹھے کیے ہیں اور ان کا ہر لفظ خوشبو سے بھرا ہوا ہے. اتنی لذت ہے کہ اس عقیدے سے اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو خدا کی قسم کائنات میں کسی مقام پر اتنی لذت نہیں آتی جتنی نماز میں 2 مقامات پہ نظر آتی ہے. ایک وہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین, کاف خطاب اللہ کے لیے بولتے ہوئے قیام میں اگر کوئی بندہ پورے حضور قلب کے ساتھ کھڑا ہے تو خدا کی قسم ہے اس میں وہ لذت ہے جو دنیا کے کسی فعل میں, کسی پینے کی چیز میں, کسی کھانے کی چیز میں اور کسی لذیذ چیز میں وہ لذت نہیں ہے. جب بندہ ایمان بالغیب کا پورا پیکر بن کر رب ذوالجلال کو یوں بول رہا ہو جیسے دیکھ کے بول رہا ہے اور حجاب اٹھ جاتے ہیں. دوسرا مقام جو ہے وہ ہے السلام علیکا ایھا النبی, جب تشہد میں ہے اور صدیوں بعد بھی آج منظر تازہ ہوتا ہے, سلام ہو تجھ پہ اے نبی. یہ کافی خطاب جو ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اشیاۃ اللمعات میں اس کی وضاحت کی ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401. فرماتے ہیں خطاب کی 3 وجوہات ہیں علیکا کہنے کی. وجہ خطاب با حضرت بجہت ابقاء این کلام است بر آنچے در اصل بود. کہتے ہیں کہ خطاب کرنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اصل یہ جس طرح کلام تھا ویسے ہی باقی رکھا جائے, جس طرح تھا آغاز میں ویسے ہی باقی رکھا جائے. تو یہ آغاز میں کیسے تھا؟ تو کہتے ہیں کہ در شب معراج از جانب پروردگار تعالی و تقدس برآ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطاب بسلام آمد. یہ جملہ اصل میں السلام علیکا ایھا النبی, یہ معراج کی رات رب نے اپنے محبوب سے فرمایا تھا, تو اس کو یوں ہی باقی رکھا گیا. کیوں؟ پس آ حضرت درہین تعلیم امت نیز ہما لفظ اصل گزاشت تا اشارہ مذکر آ حال گردن. تو سرکار نے یہ اسی طرح رکھا تاکہ میرے غلام خود تو معراج نہیں کریں گے عرش پر جا کر, مگر میری معراج کو تو یاد کرتے رہے. مذکر آ حال باشد کہ جب بھی نماز میں ہوں گے تو انہیں میرے خیال سے معراج کا خیال آئے گا. تو معراج میں چونکہ رب ذوالجلال نے میرے ساتھ یوں گفتگو کی اور مجھے اس پیٹرن میں سلام کہا, تو سرکار نے فرمایا یہی باقی رکھیں گے تاکہ امتی بھی وہ سلام کہیں, ان کو شرف ملے. اب دیکھو ہمارا کتنا بھلا ہو گیا, قیامت تک ہم تڑپتے رہتے کہ کاش کہ وہ انداز ملے جیسے رب اپنے محبوب کو سلام کرتا ہے. اگر پتہ نہ چلتا تو کتنا خسارہ ہو جاتا. سرکار نے فرمایا غلاموں تجھے سہارا دیتا ہوں, وہ مقام کنچے ماہو اوہا
کہا کہ چٹکے دنا کے باغ میں بلبل سدرا تو اس کے بو سے بھی محرم نہیں، جہاں کے معاملات کی خبر طائر سدرا نشین جبریل کو بھی نہیں تھی۔ فرمایا میں ایک بات تو اپنی امت کو بتا رہا ہوں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ میرے رب نے اس وقت جب میں عرش پہ گیا تھا تو یہ سلام کہا تھا، میرے غلاموں چونکہ میں نے تمہیں نماز معراج کا تحفہ دیا ہے، تم یہ سلام مجھے اسی انداز میں کہا کرو۔ پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری، منیز ہما ہمیشہ نصب العین مومنہ وقرۃ العین عابدہ است۔ یہ دیکھو کتنا مقدس عقیدہ ہے، اس وقت تک مریض لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ نیز ہما ہمیشہ نصب العین مومنہ کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے علیکہ کہنے کی کہ محبوب علیہ السلام تو ہر وقت مومنوں کی آنکھ کے سامنے ہوتے ہیں۔ نصب العین، یہ تم جو کہتے ہو یہ میرا نصب العین ہے، نصب کا معنی ہوتا ہے گاڑی ہوئی چیز آنکھ کے سامنے، تو یہ میرا ہدف ہے، مقصد ہے۔ تو فرمایا محبوب تو ہمیشہ عاشقوں کے سامنے ہے۔ نصب العین مومنہ، مومنوں کے نصب العین ہے، اور وقرۃ العین عابدہ است، اور عابد عبادت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لہذا در جمیع احوال و اوقات، ہر وقت ہی اگر کوئی باضمیر اور زندہ دل انسان ہے تو سرکار اس کے نصب العین ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ متوجہ ہے۔ کہتے ہیں خصوصاً در حالت عبادت، بالخصوص حالت عبادت کے وجود نورانیت و انکشاف درین حالت بیشتر بقوی طرف، فرما نماز میں تو سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، اس واسطے یہاں تو بالخصوص غلاموں کو علیکہ ضرور کہنا چاہیے، علیکہ سے کہیں۔ ویسے بھی یہ حالت ہے، ویسے بھی جائز ہوگا، لیکن نماز میں پابندی کروائی گئی کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے سب سے زیادہ قرب اپنے بندے کو دیا ہے، اور چونکہ سرکار ساری کائنات سے بڑھ کے اللہ کے قریب ہیں، تو جو ایک دو قریبوں میں سے ایک کے قریب ہو دوسرے کے بھی ضرور قریب ہوتا ہے۔ اب بندہ نماز پڑھ کے اللہ کے قریب ہوا ہے تو سرکار کا قرب بھی ضرور مل جائے گا۔ آپس میں دو قریب چیزیں جو ہیں ان میں سے کسی ایک کے جو قریب ہوتا ہے وہ دوسرے کا قریبی ضرور بن جاتا ہے۔ لہذا اس واسطے جب مانتے ہو کہ بندے کو اللہ کا قرب میسر ہے نماز کے اندر، تو پھر سرکار کا قرب بھی میسر ہو گیا ہے۔ اس واسطے حضرت ربیہ سے کہا تھا جب انہوں نے پوچھا تھا میں محبوب جنت چاہتا ہوں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت چاہتا ہوں اور جنت میں آپ کی سنگت چاہتا ہوں۔ فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر جنت میں میری سنگت چاہتے ہو تو پھر سجدے زیادہ کیا کرو، سجدے سے اللہ کا قرب بھی ہے، میرا قرب بھی ہے۔ اب دیکھو نماز کے اندر بندہ بیٹھا ہے، علیکہ کو برقرار رکھا گیا، فرمایا یہ خصوصی حالت ہے، اس کو بندے کو قرب حاصل ہے، اور جن کو دیکھے، جن کے قریب ہو اور جن کے سامنے ہو، انہیں پھر غیب سے نہیں آمنے سامنے سلام کہنا چاہیے۔ اس واسطے السلام علیکہ ایھا النبی۔ تیسرے نمبر پر کہنے لگے وبعد از عرفاء گفتند، کچھ عارفوں کا یہ قول ہے، صوفیاء کا قول ہے، جن کے دل کا آئینہ بڑا صاف ہے، گفتان کہ این خطاب بجہت سریان حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم در ذرائع موجودات و افراد ممکنات، کہ یہ خطاب اس لیے ہے کہ کائنات باقی سرکار کے دم قدم سے ہے، ممکنات میں سرکار کے جلوے سرایت کر چکے ہیں، اور پوری موجودات کے ذرے ذرے کے اندر جہاں مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے سرکار کی جلوہ گری ان جگہوں کے شایان شان ہے، تو وہ کہتے ہیں وہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ضرور ہوتی ہے، پس حضرت در ذات مسلیاں موجود حاضر است۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مسلیاں نمازی، نمازیوں کی ذوات کے اندر حضرت موجود حاضر است۔ حاضر کا اطلاق بھی آ گیا کہ موجود ہیں اور حاضر ہیں، پس مسلی باید، مسلی سے مراد پنجابی کا مسلی نہیں، وہ عربی زبان کا مسلی یعنی نمازی، پس مسلی باید، نمازی کو چاہیے کہ عظیم معنی آگاہ باشد، کہ یہ معنی پڑھ کے تو پھر نماز پڑھا کرے کہ میں سرکار کے دربار میں ہوں، محبوب علیہ السلام کے سامنے السلام علیکہ کہنے والا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ دل غافل ہو، زبان سے سلام کہہ رہا ہو، تو ہو سکتا ہے سرکار ناراض ہو جائے، سلام مجھے کرتا ہے دھیان کرتا ہی نہیں، جواب لینا ہے اور دھیان کر ہی نہیں رہا، لہذا جواب کے وصول کرنے کے لیے دھیان بھی کرنا چاہیے کہ میں جدھر سلام کر رہا ہوں وہ خود سنتے بھی ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمانے لگے عظیم شہود غافل نبوت، اس شہود سے نمازی کو غافل نہیں ہونا چاہیے، تاب انوار قرب و اسرار معرفت متنور و فائز گردد،
تاکہ نمازی کو پتا چلے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی انوار برستے کیسے ہیں اور یہ بھی ان انوار کے ساتھ منور ہو جائے۔ یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، جن کو محقق الاطلاق کہا جاتا ہے، اور یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ایک کائنات کی دائمی حقیقت ہے۔ اب یہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی کوئی بریلی شریف کے فارغ التحصیل نہیں ہے کہ انہوں نے اعلی حضرت نے ان کو یہ پڑھا دیا ہو، کیونکہ یہ عقیدہ ہے پوری امت کا، اور یہ صفہ اور بدر حنین اور بعد میں سارے مراکز میں جو خوشبو ہے، یہ حقیقت وہاں سے چل کے آ رہی ہے، اور فاضل بریلوی نے اسی حقیقت کو اجاگر کر دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر امام غزالی کی بات سنو، کہتے ہیں احیاء میں، یہ مرقات میں ان کی طرف سے حوالہ دیا گیا ہے، قولو کا السلام علیکہ، کہ جب تو السلام علیکہ کا ہے تو کیا کر، احذر شخصہ الکریم فی قلبکا، تو نبی علیہ السلام کی صورت کو اپنے دل میں بسا لے، احذر شخصہ الکریم فی قلبکا، اپنے دل میں سرکار کی شخص کو بسا لے، وَلْيَصْدُقْ عَمَلُكَ فی انہ یبلغہ ویرد علیکہ، اور تمہاری امید اس بارے میں کامل ہونی چاہیے کہ جو میں بول رہا ہوں سرکار سنیں گے بھی، جواب بھی ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تشریح کے ساتھ امام رازی کا انداز دیکھو، تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281 پر ہے۔ فرماتے ہیں جب بندہ تشہد میں ہوتا ہے اس وقت حالت کیا ہوتی ہے، فرمانے لگے تم فی ھذا المقام ثم فی ھذا المقام، جب بندہ تشہد میں ہے اب کیا ہوا، یسعد نور روح کا وینزل نور روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جو روح ہے اس کا نور اوپر اٹھتا ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا نور نیچے اترتا ہے۔ ادھر سے عروج ہے کہ یہ جانا چاہتا ہے اور سرکار دستگیری فرمانا چاہتے ہیں، اگر سرکار اوپر رہے تو نچلی روح بیچاری کیسے پہنچ سکے گی، تو وہ کرم فرماتے ہیں، مقام مقام میں تشہد ہے، اور ادھر سے یہ روح نمازی کی اٹھی ہے اوپر کی طرف، اور ادھر سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک جو ہے وہ نیچے آئی ہے، تو کیا ہوتا ہے، فَيَتَلَاقَى الرُّوحَانِ، دونوں روحوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، دونوں روحیں مل جاتی ہیں، ایک امتی اور پیغمبر کی روح آپس میں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، وَيَحْصُلُ هُنَاكَ الرَّوْحُ وَالرَّيْحَةُ وَالرَّيْحَانُ، جب ملاقات ہوتی ہے تو خوشبو بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے اور راحت بھی ہوتی ہے۔ یہ معاملہ ہوتا ہے جس وقت نمازی تشہد میں پہنچا، ادھر سے اس کی روح کا نور اٹھا، سرکار کی روح کا نور نیچے آیا، دونوں ارواح کی آپس میں ملاقات ہو گئی، اور اس مقام پر فلا بد لروح محمد صلی اللہ علیہ وسلم من محمدہ و تحیہ، جو روح اتنی صدیوں کے بعد بھی دستگیری کر رہی ہو تو پھر اس کی تعریف تو کرنی چاہیے، اس کی توصیف کرنی چاہیے، وہاں کوئی تحفہ بھیجنا چاہیے۔ امام رازی نے اسرار نماز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ وجہ ہے، فقل السلام علیک ایھا النبی، اب بول سلام ہو تجھ پہ اے نبی، تم نے کتنی بندہ نوازی کی ہے کہ آج بھی میری روح کو تم نے دلاسا عطا فرمایا ہے۔ یہ انداز صلح امت کا ہے، اور اس انداز میں کتنی حکمتیں ہیں اور کتنی برکتیں ہیں، اور تو اور رہا وہ لوگ جو آج منکرین کے ساتھ میں شمار ہوتے ہیں، ان کا ایک گرینڈ فادر جو ہے وہ لیٹسٹ ماڈل، وہاں ابھی ایسی کوئی زیادہ خرابیاں نہیں آئی تھی، تو قریب قریب حدود تھیں حق کی، تو وہاں بھی ایسی باتیں ملتی ہیں، لہٰذا بدائع الفواد کے اندر، بدائع الفواد ابن قیم جوزیہ کی جو کتاب ہے اس میں اس نے اس بات کی وضاحت کی، باقاعدہ اس نے ہیڈنگ دیا کہ صلاۃ جو پڑھی جاتی ہے وہ تو غائبانہ سیغے سے ہے، سلام مخاطب ہے، اللہم صلی علیہ کا نہیں کہا جاتا، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں ظاہر غیب کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن سلام دیتے وقت یہ نہیں کہا جاتا السلام علی النبی، کہا جاتا السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو ابن قیم نے باقاعدہ بحث کی بڑی لمبی کہ سبب کیا ہے کہ صلاۃ تو غائبانہ ہے اور سلام حاضرانہ ہے، تو کہنے لگے کہ وجہ یہ ہے چونکہ وہاں شروع میں اللہم آ گیا ہے اور اس کے بعد صلی ہے تو وہ خطاب کا ہے، تو اب عربی لینگویج کا تقاضا ہے کہ اگلے سیغے جو ہیں ان میں خطاب اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے ہونا چاہیے اور کسی ذات کے لیے یہاں خطاب نہیں ہونا چاہیے، لہذا اللہم صلی علیہ کا کہنے سے تو معنی یہ بنے گا کہ اللہ پر صلاۃ بھیجنی ہے، تو اس واسطے وہاں اب خطاب گرامر کی مجبوری کی وجہ سے ممکن نہیں رہا، لیکن السلام علیکہ ایھا النبی، یہاں پر وہ کہتے ہیں جب تک خطاب نہیں ہوگا لذت پوری نہیں ہوگی۔
ابن قیم کا انداز سنو. ابن قیم نے اس مقام پر جس وقت اس بات کو پورے وثوق کے ساتھ بیان کیا، اما السلام علیہ فأتي بلفظ الحاضر المخاطب تنزیلا له منزلۃ المواجہۃ لحکمۃ بطیۃ جدا. ابن قیم کہنے لگے سلام جو بطور خطاب کیا جاتا ہے اس میں بڑی انوکھی حکمت ہے. وہی وہ کیا ہے؟ انہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کان احب الی المؤمن من نفسہ التی بین جنبیہ، کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بندے کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور مومن ہوتا وہ ہے جسے سرکار جان سے بھی محبوب ہوں. تو پہلی بات ابن قیم نے یہ کہی کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کو اپنی جان سے بھی محبوب ہیں، وَأَوْلَى بِهِ مِنْهَا وَأَقْرَبْ، اور جان سے محبوب بھی ہیں اور قریبی بھی ہیں. یہ معنی اس پر بھی لوگ پھٹا ڈالتے ہیں النبی اولا بالمومنین میں کہ اقرب نہیں ہو سکتا. ابن قیم تو اقرب پر ہی ساری بنیاد بنا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کی جان سے پیارے بھی ہیں اور مومن کے لیے جان سے قریب بھی ہیں. جان سے قریب ہیں مومن کے لیے. تو کہتے ہیں جو اتنا قریب ہو اسے پھر دور سمجھ کے تو سلام نہیں دینا چاہیے. جو قریب ہو تو قریب کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ السلام علیکہ. جس سے تم ملاقات کرتے ہو السلام علیکم کہتے ہو تو وہ سامنے ہو اور تم کہتے ہو السلام علیہ تو یہ مطلب غلط ہو جائے گا. سامنے ہے تو سامنے کہو. ابن قیم کہتے ہیں ہر مومن یہ مانتا ہے کہ وہ مجھے جان سے محبوب بھی ہیں اور میرے یہ جان سے قریب بھی ہیں. تو جو جان سے قریب ہوں ان کو سلام غائبانہ نہیں حاضرانہ پیش کیا جاتا ہے. اور وکانت حقیقت ذہنیہ و مثال العلم موجودا فی قلبہ. بڑی تفصیل سے کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ذہنیہ اور وجود علمی مومن کے دل میں ہوتا ہے. بحیث لا یغیب عنہ الا شخصہ. بظاہر وہ غیب ہے لیکن حقیقت میں دل میں موجود ہے. اور کہنے لگا شعر پیش کر کے مثالوں کا فی عینی و ذکروں کا فی فمی و مسوا کا فی قلبی فین تغیبو، کہ تمہاری مثال تو میری آنکھوں میں ہے، یعنی تمہاری تصویر. یہ کسی نے اپنے محبوب کے لیے کہا اور سب سے بڑے محبوب کے لیے یہ کہنا چاہیے مثالوں کا فی عینی، تمہارا منظر تو میری آنکھوں میں ہے اور ذکر تمہارا میری زبان پر ہے اور ٹھکانہ تمہارا دل میں ہے. تو میں تجھے غیب کہوں تو کیسے کہوں؟ فین تغیبو، پھر تو غیب کیسے ہے؟ تو غیب نہیں محبوب، تو حاضر ہے. تمہارا جلوہ میری نگاہ میں، تمہارا ذکر میری زبان پر، تمہارا ٹھکانہ میرا سینہ، تمہارا مدینہ. پھر تم غیب کیسے ہو؟ این تغیبو، تو پھر تم غیب نہیں ہو. اور جو غیب نہ ہو ان کو السلام علیکہ ایھا النبی کہا جاتا ہے. اس کو بیان کرتے ہوئے ابن قیم کے لفظ سنو. من کان بہذا الحال فہو الحاضر حقا. ابن قیم کہتے ہیں جو ایسا ہو وہ حاضر ہوتا ہے. فہو الحاضر. اب اس لحاظ سے بھی جو ہمارے اس لفظ پہ تنقید کرتے ہیں کہ تم حاضر کہہ کے سرکار کو توہین کرتے ہو، تو ہم ان کو آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حاضر ابن قیم نے بھی اس انداز میں کہا ہے فہو الحاضر حقا. کہنے لگے حقیقی حاضر یہ ہیں. وغیرہ وان کان حاضرا للعیان فہو غیب عن الجنان. کہنے لگے جو باقی سامنے نظر آ رہے ہیں یہ تو غیب ہے، سرکار کے سوا جو بندے نظر آ رہے ہیں ابن کہتے ہیں یہ حقیقت میں غیب ہیں، حاضر نہیں ہیں. اور سرکار حقیقت میں بندے کے سامنے موجود ہے اور حاضر ہے. لہذا فکان خطابہ، جو مسئلہ چھڑا تھا کہ علیکہ کیوں کہا جاتا ہے، فکان خطابہ خطاب المواجہۃ. مواجہ وجہ چہرہ آمنے سامنے کی بات ہے تو پھر آپ سے خطاب مواجہت کا ہونا چاہیے، علیہ کا بولنا چاہیے. والحضور بالسلام علیہ، اور حاضر ہونے کی انداز کا سلام دینا چاہیے. اولا من سلام الغیبات. لہذا علیہ کے مقابلے میں علیہ کا کہنا یہ اولا ہے، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب روح سے بندے کے لیے قریب ہیں اور حاضر ہیں حقیقی طور پر. تو ابن قیم کہنے لگے پھر ایسے محبوب علیہ السلام کو بطور خاص، وہ خاص مقام جو نماز کا ہے، وہاں پر علیہ کا کہتے ہوئے انہیں اپنی طرف سے سلام کا تحفہ پیش کرنا چاہیے. یہ تفصیلات اس میں مزید ہیں لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بدائع الفوائد کے صفحہ نمبر 287 پر یہ پوری تفصیل موجود ہے. اب حضرت امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں انہوں نے اپنا ایک انداز پیش کیا اور وہ انداز بھی بڑا خوبصورت ہے. اب دیکھو یہ ائمہ ہیں
پوری ملت اور شریعت کے اندر جن کا علم حدیث، فقہ، تصوف و طریقت سارے کے اندر بہت بڑا جن کا ایک ذخیرہ ہے خدمات کا، ان لوگوں کا کنٹریبیوشن جو ہے اس کے انداز سے اب دیکھیے کہ ان کے احسانات کہ انہوں نے ملت کی کتنی ہدایت کے لیے یہ سامان پیدا کیا ہے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 585 پر یہ حدیث شریف ہے۔ سوال کرتے ہیں مال حکمت فی العدول عن الغیبۃ الی الخطاب، حکمت کیا ہے کہ یہاں پر پہلے سلسلہ غیب کا تھا اور آگے اس کو خطاب میں بدل دیا گیا؟ کس طرح؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب پہلے اللہ کے لیے ذکر ہوا تو غیب سے، کیونکہ جو نام ہوتے ہیں یہ غیب کا معنی دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا التحیات لک کہ سارے قولی بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں اللہ کا، للہ تحیات ہے اللہ کے لیے، تو اس اسلوب کا تقاضا تھا کہ آگے ہوتا والسلام علی رسولہ، کہ سلام اس اللہ کے رسول پر، لیکن جو انداز تھا پہلے اس کو تبدیل کر دیا گیا، وہ غیب والا چھوڑ کے حاضر والا بنایا گیا۔ قیامت تک کے جو سربستہ راز تھے یہ سرکار سے سامنے حاضر تھے، اور پھر میں کہوں گا تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ آج یہ بھولے پھرتے ہیں، حاضر ہیں تو کیسے ہیں، ناظر ہیں تو کیسے ہیں۔ سرکار نے بطور خاص امت کو جو سیگا دیا، حالانکہ پیچھے انداز غیبانہ آ رہا تھا، اس کا تقاضا تھا علیہ ہوتا، کوئی حرج نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ بھی تو سامنے تھا کہ جب امتی تڑپیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کو کا کہتے ہو، علیہ کا کہتے ہو، تو کہاں سے کہتے ہو؟ سرکار نے فرمایا ہم وہ انداز دیں گے، اگرچہ مقام علیہ کا تھا مگر ہم علیہ کا بنا کے امت کی مشکل کو حل کر دیں گے۔ امام عینی نے سوال کیا وجہ کیا ہے کہ مقام غیب کا تھا، پیچھے غیب کی بات ہو رہی ہے، اسی انداز سے غیب سے السلام علیہ آ جاتا، لیکن کیوں علیہ کا بولا گیا؟ تو ان کی بات بھی بڑی عمدہ ہے۔ یہ جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے باتیں، یعنی یہ تحقیقات جو ہمارے محققین کی ہیں، ان کو جب تم سن رہے ہو تو یقیناً تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ اگرچہ ہم اس پائے کے محقق تو نہیں ہیں مگر ایمان ہمارا بھی ایسا ہی ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی جو کہتے وقت ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ان لوگوں نے آج سے صدیوں قبل بیان کیا تھا۔ اب حضرت عینی کہتے ہیں ان المصلین لم استفتحوا باب الملکوت بالتحیات، اللہ کی تعریف کر کے جب انہوں نے ملکوت کے دروازے کھلوا لیے، التحیات للہ کہا تو ملکوت کے دروازے کھل گئے، اذن لہم بالدخول، تو اللہ کی طرف سے اجازت دے دی گئی کہ اب داخل ہو جاؤ۔ کہاں؟ فی حریم الحی الذی لا یموت، اس حی قیوم کے دربار میں کہ جو کبھی جس پہ موت نہیں آتی۔ دروازہ کھلا اور کہا اللہ کے دربار میں داخل ہو جاؤ۔ فقرت اعینہم بالمناجات، تو نمازیوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں کہ کتنے وارے نیارے ہیں، رب نے بلا کے اپنے دربار میں بٹھا دیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے دربار میں بلا لیا ہے۔ دروازہ کھلا، نمازی اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور اللہ سے مناجات اور سرگوشی کرنے لگا۔ جب سرگوشی کر رہا تھا نبہو علی ان ذالک بواسطۃ النبی الرحمہ، کہ جو کچھ ملا ہے جن کے صدقے ملا ہے انہیں بھی تو دیکھو، جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ کون دروازے کھولتا ہمارے لیے اور کون اپنی طرف سے ابر کرم برساتا۔ اب نبہو، نمازیوں کو متوجہ کیا گیا اس بات پر کہ جن کے وسیلے سے تمہیں یہ ملا ہے ان کے بارے میں بھی تو سوچو۔ نبی الرحمہ اور نبی البرکہ جو ہے ان کی مطابقت کی وجہ سے تمہیں یہ مرتبہ ملا ہے، لہذا فوراً ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ان کو ہم بھول رہے ہیں جنہوں نے نماز دی تھی، جنہوں نے حاضری کا طریقہ دیا تھا، جن کے صدقے رب نے ہمیں اپنے دربار میں قبول کر لیا ہے۔ فَإِذَا الْتَفَتُوا، اچانک جب نمازی کی آنکھ اٹھی، فَإِذَا الْحَبِيبُ فِي حَرَمِ الْحَبِيبِ حَاضِرٌ، نظر آیا کہ اللہ کے دربار میں سرکار بیٹھے ہیں۔ الحبیب فی حرم الحبیب حاضر، الحبیب فی حرم الحبیب، دوسرے حبیب سے مراد رب کی ذات، پہلے حبیب سے مراد رب کے حبیب کی ذات۔ تو نمازی نے التفات کیا، تو یہ ایک ایمان بالغیب کا معاملہ ہے، یہ کیفیت اس کو رکھنی چاہیے۔ جب اس نے توجہ کی تو لگا، اچانک اس نے التفات کی تو دیکھا اللہ تعالیٰ کا دربار ہے اور وہاں پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ جب سرکار نظر آئے
فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ قَائِلِينَ السلام علیکَ ایھا النبی. سرکار کو جب رب کے دربار میں دیکھا تو اب دل نے کہا غائبانہ نہیں، سامنے بالمشافہ کہیں گے السلام علیکَ ایھا النبی، محبوب تجھ پر رب کی سلامتی ہو. اب یہ کوئی مشرکین کا عقیدہ تھا، بدعتیوں کا عقیدہ تھا، جن کے خدمات حدیث پر دنیا ناز کرتی ہے، اور وہ اسلام کے وسیع ذخیرہ کے محافظ اور اسلامی اقدار پر پہرا دینے والے امت کے عظیم علماء کی یہ لسٹ جو سینکڑوں نہیں ہزاروں تک پہنچنے والی ہے. انہوں نے جو دین محفوظ کر کے ہمیں دیا ہے ہم اس پر قائم ہیں، ہم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا، یہ شروع سے جو صراط مستقیم کا سلسلہ آ رہا ہے اسی پر ہم موجود ہیں. اب دیکھیے اینی کہنے لگے کہ یہ کتنا سنہری موقع ہے. بندے کو متوجہ کیا گیا کہ جن کے صدقے یہ تجھے عزت ملی ہے ان کی طرف توجہ کرو. فوراً نگاہ اٹھی تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. یہ مقامی تشہد پر پہنچا ہوا فوراً اب دیکھتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے محبوب تجھ پر سلام پیش کر رہا ہوں. محتشم سامعین حضرات، اب یہاں پر ایک ان لوگوں کی طرف سے اہم اعتراض ہے، اس کو ابھی ذکر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ہم السلام علیکہ ایھا النبی کہتے تھے. فلما قبض علیہ السلام، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر ہم نے کیا کہا السلام علی النبی، علیکہ چھوڑ دیا اور علی النبی کہنا شروع کر دیا. تو اس کو وہ لوگ اٹھا کے آج پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ابن قیم نے تو باب باندھا تھا سارا علیکہ کو ثابت کرنے کے لیے کہ اب دیکھو تم علیکہ کی اتنی بحث کر رہے ہو اور علیکہ کو بیان کر رہے ہو تو وہاں تو یہ بھی آیا ہے السلام علی النبی. ابن مسعود جو راوی ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تھی اس وقت تو السلام علیکہ ہم کہتے تھے، اور جب محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو پھر ہم نے السلام علی النبی کہنا شروع کر دیا. محتشم سامعین حضرات، اس کے جواب کی تفصیل سے پہلے یہ فرق عقلی طور پر بھی کسی لحاظ سے درست نہیں ہے. یہ تو نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ظاہری کے اندر صرف مکہ شریف مدینہ شریف کی مسجد نبوی میں ہی لوگ نماز پڑھتے تھے. اس وقت بھی تو عالم اسلام میں جہاں تک پہنچا تھا نماز پڑھی جاتی تھی. مکہ شریف والے پڑھتے تھے، طائف والے پڑھتے تھے، اور سارے مدینہ شریف سے دور پڑھتے تھے اور سرکار سے غیب کی حالت میں پڑھتے تھے. جو اس وقت پڑھتے ہوئے سرکار کو موجود سمجھ کے کہتے ہیں سلام، تو ان کا سلام دینا بیان کر رہا تھا کہ جب یہ روضہ پاک میں ہوں گے پھر بھی علیکہ ہی کہا جائے گا. دوسرا بطور خاص اس مقام کو بڑا اچھی طرح وضاحت سے حضرت امام علی قاری نے مرقات میں بیان کیا ہے اور ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے. تو محتشم سامعین حضرات، یہاں پر جو حدیث شریف میں نے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا تشہد جس میں السلام علیکہ ایھا النبی. اس کے بعد دوسری روایت جس میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم نے کہنا شروع کر دیا السلام علی النبی، علیکہ چھوڑ دیا. یہ ابو عوانہ کی روایت ہے، اور جو اس مضمون کی روایت ابن مسعود کی بخاری شریف میں ہے اس میں السلام علی النبی نہیں ہے. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ بخاری شریف کی جو اس مضمون کی حدیث شریف ہے اس کے اندر یہ ہے فلما قبض قلنا السلام یعنی علی النبی. وہاں پر راوی کا جو جملہ ہے وہ صرف اتنا ہے قلنا السلام، ہم نے سلام کہا. اس کے بعد یعنی علی النبی، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول نہیں، یہ آگے ان سے کسی نے روایت کرنے والے میں یعنی تفسیر کا لفظ شامل کرتے ہوئے آگے اس کو بڑھایا ہے. ابن حجر اور ملا علی قاری انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ جو روایت بخاری ہے اس میں ہے قلنا السلام، جب سرکار کا وصال ہو گیا تو پھر بھی ہم نے سلام کہا. مطلب کیا؟ استمررنا، لوگوں ہم نے سلام کہنا نہیں چھوڑا، پھر بھی کہتے رہے. یہ ہے مطلب کہ پھر بھی قلنا السلام. یہ نہیں تھا کہ سرکار سامنے تھے تو السلام علیکہ ایھا النبی کہتے تھے اور سرکار چلے گئے تو ہم نے چھوڑ دیا. ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے چھوڑا نہیں ہے، جو سلام پہلے تھا وہ پھر بھی جاری رہا. لہذا اس میں یہ لفظ نہیں ہے کہ ہم نے یہ ترک کر دیا، علیکہ چھوڑ دیا اور لفظ نبی ہم نے صرف بولنا شروع کیا. جو روایت بخاری ہے اس میں صرف اتنا ہے کہ جس وقت سرکار قبض وصال ہو گیا قلنا السلام،
پھر بھی ہماری طرف سے سلام جاری رہا. لہٰذا اس سے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے علیکہ سے اعراض کر دیا, علیکہ کو چھوڑ دیا, صرف سلام کا ذکر کیا کہ سلام جاری رہا. تو اس واسطے ابن حجر کہنے لگے اب وہ ابو وانا کی جو روایت ہے اس میں احتمال آ گیا. ہو سکتا ہے اس سے مطلب یہ ہو کہ ہم نے کا کو چھوڑا, اور ہو سکتا ہے جو اصل معنی یہاں ابن مسعود کا قول ہے کہ قلنا السلام, پھر بھی ہم نے سلام نہیں چھوڑا, پھر بھی ہم سلام کہتے رہے. لہٰذا جہاں احتمال ہے اسے چھوڑ کے وہ ماننی چاہیے جس میں کوئی احتمال نہیں ہے. اور وہ بخاری کی پہلی حدیث ہے جس میں یہ کہا کہ ابن مسعود کہتے ہیں ہمیں نبی علیہ السلام نے تعلیم دی مطلقاً ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. لہٰذا یہ بھی کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ صحیح بخاری کو اب چھوڑ کے ابو وانا کے پیچھے چلے جائیں اور جو راوی کا اپنا قول درمیان میں دمج کیا گیا ہے اس کو دلیل بنا لیں. نہیں نہیں, پوری امت اس لذت پر موجود رہی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی جس وقت ہم ان کو ندا کرتے ہیں سرکار سنتے ہیں, خطاب ہوتا ہے کا کے ساتھ. اگرچہ غائبانہ علیہ کہنے میں بھی اسلام کا جواز موجود ہے, لیکن یہ مقام چونکہ مقام خاص ہے اور سرکار کی طرف سے صیغہ مختص کر دیا گیا, تو اسی طرح ہی امتی کو نماز پڑھتے ہوئے اپنے نبی پر سلام بھیجنا چاہیے. تو جو یوں بھیجے گا وہ اپنے ایمان کا اعلان کرے گا کہ میرے محبوب ناظر ہیں, میں ان کے دربار میں حاضر ہوں. محتشم سامعین حضرات, وقت مسلسل چھلانگے مارتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارا موضوع جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. میں پھر ایک حدیث بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اور اس سلسلہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کو یمن کا قاضی بنایا گیا, ان کا جو انداز تھا وہ بھی بطور خاص ایک بڑا حسین انداز ہے. اور پھر مسند امام احمد میں جو حدیث شریف ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں کہ قبر میں جب سوالات ہوتے ہیں تو نکیرین آتے ہیں, بندے کو اٹھاتے ہیں, فیقولان لہو, اس کو بٹھاتے ہیں, اس میں روح ڈالی جاتی ہے, پھر اس سے پوچھا جاتا ہے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم, یہ کون شخصیت ہے. ھذا کا لفظ ھذا کا اطلاق کرتے ہوئے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ھذا کا حقیقی معنی واحد مذکر محسوس مبصر کے لیے ہے کہ جو محسوس بھی ہو اور نظر بھی آ رہا ہو اس کے لیے مذکر ہو. ھذا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لہذا قبر میں جس وقت قبر کے مکین سے سوال ہوگا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوگی, اور وہ جلوہ گری کا انداز یہ ہے اگرچہ ہزاروں لوگ بیک وقت فوت ہو رہے ہیں تو سرکار کو علیحدہ علیحدہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے روضہ پاک میں چمک رہے ہیں. ان کے لحاظ سے پہلے بھی کوئی پردہ نہیں, قبر والوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور بیک وقت سب سے آپ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور آپ جواب دے رہے ہیں. یہاں حضرت علامہ بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات جو ہیں ان کی روشنی میں فرمایا کرتے تھے یہاں اگر یہ کہیں کہ کوئی صورت رکھی جاتی ہے سامنے, کوئی تشبیہ شبیہ ہوتی ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے, تو فرمایا کرتے تھے یہ بڑی ناقص سی بات ہے اس واسطے کہ کسی شے کی صورت اور تصویر اس کا غیر ہوتی ہے, عین نہیں ہوتی. اب ایک بندے کی صورتیں تو ہزار ہیں, تو اگر ہزار صورت اس کی فوٹو ہزار جگہ پہ موجود ہے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ ہزار کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, یا یہ کہا جائے گا کہ اس کے بیٹے کے ہزار باپ ہیں؟ نہیں. تو صورتیں انسان کا عین نہیں ہوتی, غیر ہوتی ہیں. لہذا یہ کہا جائے گا یہ خود متعدد نہیں, صورت اس کی متعدد ہے. یہ آپ ایک ہے, صورتیں اس کی زیادہ ہیں. لہذا نہ تو اس کے بیٹوں کے باپ کی ہے اور نہ ہی دیگر مقامات پر تعدد کا حکم ہوگا کہ کہا جائے کہ وہ اس جگہ بیٹھا ہے وہ اس جگہ بیٹھا ہے. ایک مقام جو ہے اس کے لحاظ سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ صورت شے کا عین نہیں ہوتی, شے کا غیر ہوتی ہے. صورت کا حکم اور ہوتا ہے, بندے کا حکم اور ہوتا ہے. بندے کی فوٹو کا حکم وہ نہیں جو بندے کا حکم ہے. اگر کوئی فوٹو کے سامنے پانی کرے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس بندے کو پانی پلایا ہے. فوٹو اور چیز ہے, بندہ اور چیز ہے. اب اگر قبر والے کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر ہو اور پوچھا جائے تو پھر جو بندہ یہ کہے کہ میں ان کو نہیں جانتا, یہ اللہ کے نبی نہیں ہے, تو اسے کامیاب ہونا چاہیے. کیوں؟ اس نے غیر نبی کو نبی نہیں مانا, اس نے نبی کا تو انکار نہیں کیا. شے کی تصویر شے کا غیر ہوتی ہے تو سرکار کی تصویر سرکار نہیں, وہ غیر نبی ہے. تو جو غیر نبی کو نہ مانے اسے کامیاب ہونا چاہیے, اور جو غیر نبی کو نبی مانے اسے ناکام ہونا چاہیے. جبکہ یہاں یہ معاملہ ہے کہ جو پہچانے گا کہ یہ نبی ہیں اس کے بارے نعرے ہو جائیں گے, اور جو نہیں پہچانے گا وہ مارا جائے گا. تو پتہ چلا صورت نہیں خود صاحب صورت ہوتے ہیں. ورنہ قیامت کے دن لوگ کہیں اے اللہ
ہمارا امتحان ہی تو نے ناقص ذرائع سے لیا، خود سامنے ہوتے تو پتا چلتا کہ میں پہچانتا ہوں یا نہیں پہچانتا. وہ خود تھے ہی نہیں اور میں نے نہیں پہچانا تو پھر میرا جرم کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال کسی کا کوئی بہانہ نہیں رہنے دیتا. اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے یہ انداز رکھا ہے. وہ ماہ مدینہ چمک رہے ہیں، آسمان پہ سورج ایک جگہ چمکتا ہے، سارے اس کو دیکھ رہے ہیں. علیحدہ علیحدہ پکڑ کے کسی ایک کو دکھانے کے لیے کوئی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. میرے محبوب علیہ السلام روضہ پاک میں جلوہ گر ہیں، ان کے لحاظ سے پردہ نہیں ہے، پردہ ہمارے لحاظ سے ہے. لہذا سب کی آنکھوں سے قبر میں حجاب اٹھا دیا جاتا ہے، سرکار نظر آتے ہیں اور سوال کر دیا جاتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغام ہے وہ بڑا محبت بھرا ہے کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنایا تھا تو خرج معہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسی ہے، سرکار ساتھ نکلے اور ان کو وصیت کر رہے تھے کہ معاذ یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے. اور ایسا منظر تھا جو چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا تھا. معاذ راکب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، کہ حضرت معاذ تو سواری پہ بیٹھے ہیں اور عرشوں کے مہمان پیدل چلتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ جا کے ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں. اور پھر یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، جب وہ پہاڑی آ گئی کہ جہاں مہمانوں کو رخصت کر دیا جاتا تھا، فرمایا معاذ ہو سکتا ہے اب تیری میری ملاقات نہ ہو. اور عصا جس وقت محبوب علیہ السلام استعمال فرما دیں تو اس میں یقین کا رنگ ہوتا ہے. معاذ اب تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، اب کیا ہوگا؟ بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد. لعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری، اب آؤ گے تو میری قبر کے پاس آؤ گے، اب آؤ گے تو میری مسجد کے پاس سے گزرو گے. فبکا معاذ جشا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا. لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی جدائی میں. اور رونے کا مقام تھا کہ سب کچھ جن کے لیے چھوڑا ہے اب ان سے آخری لمحے دور ہو جاؤں گا تو اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا. حضرت معاذ نبی علیہ السلام کے فراق میں جب روئے ہیں تو پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں، ان کا انداز بھی کچھ اور تھا. فاقبل بوجهه نحو المدینہ، سرکار نے اپنا رخ مدینہ شریف کی طرف کر لیا ہے کہ نہ میں معاذ کے آنسو دیکھوں اور نہ یعنی ڈائریکٹ، اور نہ معاذ جو ہیں وہ میرے چہرے کا حال دیکھیں. چہرہ مدینے کی طرف کر لیا. معاذ کو یمن کی طرف متوجہ کر کے کہا، پیغام معاذ کو دیا اور سینہ قیامت تک کے عاشقوں کا ٹھنڈا کر دیا. کیا؟ ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا. مطلب یہ تھا معاذ وہ اور ہیں جو دور ہو کے دور رہتے ہیں، ہم تجھے یمن بھی بھیجیں گے، اپنے پڑوس میں بھی رکھیں گے. یمن رہ کے بھی تم دور نہیں ہوگے، یمن رہ کے بھی روتے کیوں ہو، چلاتے کیوں ہو. وہ اور ہیں جو اپنے محبوں اور عاشقوں کو رلاتے ہیں، ہم رلانے والے نہیں ہیں. میرے کہنے پر یمن چلے جاؤ، شرط پوری کرو، تم مجھ سے جدا نہیں ہوگے، فراق نہیں ہوگا. ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا. فرمایا جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، پہلی صدی کا ہو یا 15ویں صدی کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حیث و کانو، مدینہ میں شریف میں ہو، یمن میں ہو، کوفہ میں ہو، بصرہ میں ہو، ہند میں ہو، سندھ میں ہو، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس کو تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے. قیامت تک کے لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سندیشہ دے دیا، اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا. لہذا یہ لذت ایمان ہے جس کے پیش نظر ہم اہل حق کا یہ عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس یقین کو مزید عروج عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہمارا نہایت ہی اہم موضوع ہے رنج و الم سے نجات کا راستہ. اس کے لیے اب ہمارے پاس یعنی ٹائم تو بالکل تھوڑا سا بھی نہیں کہ وقت سے ہم آگے ہی تجاوز کر چکے ہیں، لیکن ایک دو چھوٹے چھوٹے جو سوالات ہیں ان کا جواب دوں گا. مگر انشاءاللہ مجھے ایک تفصیلاً سوالات کا ایک پرچہ ملا ہے، تو کل جو ہمارا موضوع ہے اس میں تقریباً 1 گھنٹہ گفتگو ہوگی پہلے، اور نصف گھنٹہ جو ہے وہ سوالات کے جوابات پر ہوگا، اور پھر اضافی ٹائم جو ہے جو خود سوالات کا وہ بھی اس میں لگا دیا جائے گا. تو انشاءاللہ تقریباً 1 گھنٹہ کل سوالات کے جوابات، بالخصوص جو آج اس مسئلے کے سوالات موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات بھی کل تفصیل سے دیے جائیں گے. چونکہ کل کا جو موضوع ہے اس میں ویسے کوئی سوالات کی گنجائش نہیں ہوگی، وہ غم و رنج و الم سے نجات کا راستہ اس کے طرق کو بیان کیا جائے گا. اور آج کے سوالات جو ہیں یہ کل کے موضوع کے اندر
کل کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن اور تفکر کائنات، یہ کل کا موضوع ہے اور وہ بھی بڑا حسین موضوع ہے. لیکن جو سوالات کا وقت اور بالخصوص چونکہ ایک آدھ گھنٹہ جو ٹائم کے اندر ہمارے پاس گنجائش ہوگی اس میں آج کے سوالات کو بطور خاص جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. اس سلسلہ میں یو ایس اے سے جو سوال ہے تو وہ یہ ہے کہ غیر مقلد اللہ کو حاضر نہیں مانتے مگر ناظر مانتے ہیں. سلسلہ میں مقلدین کا عقیدہ کیا ہے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ کے بارے میں ہم نے کہا کہ جو مناسب لفظ ہے وہ موجود ہے، موجود کا لفظ بولا جائے. اور یہ یقیناً ان لوگوں کی ہاں ترقی ہو گئی ہے. اب اپنے اصل عقیدہ کے لحاظ سے جو اس وقت ان کا ہے تو حاضر و ناظر کے مسئلے پر ان کا ہمارے ساتھ کوئی جھگڑا بنتا ہی نہیں، کیونکہ رب ذوالجلال کو وہ اس مقام سے انہوں نے علیحدہ کر لیا اپنی طرف سے. اپنی کوشش ہے ان کی، کر نہیں سکتے، کیونکہ اب عین اللہ خدا کہاں ہے اس موضوع پر بولتے بولتے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہر جگہ اللہ کو ماننا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، وہ صرف عرش پر ہے. تو جب رب ذوالجلال کے بارے میں انہوں نے یہ تخصیص کر لی، جہت کو بھی معین کر دیا اور مکان کو بھی معین کر دیا، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو ان کا پرانا اعتراض تھا وہ ویسے ختم ہو گیا کہ شرک ہو جائے گا. اب ان کے نزدیک رب ذوالجلال ہر جگہ موجود نہیں ہے اور ان کی کتابیں اس بارے میں این اللہ خدا کہاں ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو کیسٹیں اس سلسلہ میں موجود ہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال جو ہے اس کو کسی ایک جگہ کسی ایک جہت کے ساتھ معین نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رب ذوالجلال جو ہے وہ عرش ہی میں ہے، اور عرش تو مخلوق ہے اور مخلوق محدود ہے، لمیٹڈ ہے، عرش جتنا بھی ہے اس کی ایک حد ہے، اور جس کی حد ہو وہ غیر محدود کو اپنے اندر سما نہیں سکتا. اس واسطے ان کا یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے کہ جس میں وہ رب ذوالجلال کو یعنی ایک محدود چیز کے اندر محدود مانتے ہیں. اور پھر جہت کے لحاظ سے یہ یقیناً ظاہر ہے کہ اوپر والی جہت اعلیٰ جہت ہے اور ادھر اشارہ بھی کر دیا جاتا ہے، توجہ بھی کر دی جاتی ہے، اور اس لحاظ سے نزول کا لفظ بھی موجود ہے. مگر میرا رب جو ہے اس کو اگر اس لحاظ سے کوئی بندہ ایک جہت میں معین کر رہا ہے تو پھر انہیں یہ ماننا چاہیے جو شخص زمین پہ چل رہا ہے کتنا ہی متقی ہو وہ عام انسان ہونا چاہیے، اور جو کسی طیارے پہ بیٹھ کر وہ 10,000 فٹ اونچا جا چکا ہو وہ زمانے کا غوث اعظم ہونا چاہیے، اس واسطے کہ وہ تو اللہ کے قرب میں جا چکا، اللہ کے قرب میں پہنچ چکا ہے، اور جو اللہ کے قرب میں ہو وہ اللہ کا بڑا عظیم بندہ ہوتا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ مقام الوہیت کی سمجھ پہلے دن سے ہی ان کو نہیں ہے. اگر اس کو سمجھنا ہے تو پھر تصوف کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی حنفی ماتریدی عقائد پر ہیں، اور یہ کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے لحاظ سے یہ ہمارا تفصیلی موضوع انشاءاللہ پھر اس پر کبھی بات کریں گے. ہم عقائد کے معاملات میں حضرت ابو منصور ماتریدی جو ہیں ان کے مذہب پر ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا کہ خالق کائنات جل جلالہ مجسمہ نہیں ہے، اور مشبہہ اور معطلہ کا جو عقیدہ ہے ان ساری چیزوں سے ہمارا رب جو ہے وہ پاک ہے، نہ جسم ہے اس کا اور نہ ہی وہ معطل ہے، اور نہ ہی انسانی جو ادائیں ہیں. مثلا ایک شخص نے رب ذوالجلال کے بیٹھنے کا انداز بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ یوں بیٹھتا ہے جیسے میں کرسی پہ بیٹھ رہا ہوں. تو ایسی ساری صورتحال سے پاک جس رستے کو بیان کیا ہے وہ رستہ امام ابو منصور ماتریدی کا ہے، اور ہم صفات باری تعالیٰ کے بارے میں ان کے عقیدے کو اور ان کے راستے کو ماننے والے ہیں. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. تو یہ ہمارے ہاں اس کی 23 قسطیں ہو چکی ہیں مسئلہ علم غیب کی، اور اس آیت پر بھی بات ہو چکی ہے، لہذا تفصیل وہاں اس مقام سے طلب کی جا سکتی ہے. اس مقام پر یہ سوال بھی بڑا اہم سوال ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم حاضر و ناظر مانتے ہو تو پھر جماعت آپ کو کرانے دیا کرو، اور جماعت کا وقت ہوتا ہے مصلی پہ خود کھڑے ہو جاتے ہو. جب حاضر ہیں سرکار تو سرکار کا حق ہے، عظیم شخصیت ہو تو ان کو جماعت کے لیے کھڑا کرنا چاہیے. نماز میں آپ کھڑے ہو جاتے ہو ویسے ان کو حاضر و ناظر سمجھتے ہو. اصل میں یہ جو صورتحال ہے جو شکست خوردہ شاہی پلا ہو کرگسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. جن کو عقیدہ ہے جن کا ان کو پتا ہے کہ اس عقیدے کی تشریحات کیا ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حصی زندگی اور جسمانی حیات کے جو تقاضے اور آداب تھے اس کا جو تعلق تھا وہ ظاہری حیات کے ساتھ تھا،
یعنی آج اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے جاگتے ہوئے بھی، پھر بھی اس کو ہم صحابی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اگرچہ اسی زندگی کا اس کو جھلک ملی ہے لیکن احکام پہلے کے ساتھ خاص ہیں، اور انہی احکام کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر طریقے کو سمجھا جائے گا۔ اس جواب کے مثال کے لیے میں کراس کویسچن کے طور پر ایک بات ان سے پوچھوں گا، قیامت تک جواب نہیں دے پائیں گے لیکن ہمارے اس مسئلے کا ان کو حل نظر آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص ان سے یہ کہے کہ رب ذوالجلال جو ہے وہ موجود ہے اور نکاح میں گواہوں کی ضرورت تھی، تو تم کتنے ناشکرے ہو، اپنے رب کی گواہی کو چھوڑ کر ایرے غیرے نتھو خیرے کو گواہ بنا لیتے ہو۔ تو وہاں تم گواہ اپنے رب کو بنایا کرو، اپنے رب کو گواہ بنایا کرو، وہاں کسی اور کو گواہ کیوں بناتے ہو، اوروں کو گواہ کیوں بناتے ہو؟ تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے نکاح میں، بیٹی کے نکاح میں رب کو گواہ بنا لیا ہو؟ حالانکہ اللہ تو کہتا کفا باللہ شہیدا، اللہ سے بڑا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اتنے بڑے گواہ کے ہوتے ہوئے چھوٹے چھوٹے گواہوں کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا نہیں کیا جاتا۔ سبب کیا ہے؟ شاید ان کو پتہ نہ ہو۔ سبب یہ ہے کہ جب وقت آئے گا عدالت میں اور انکار ہو جائے گا کہ نکاح تو ہوا ہی نہیں تھا، تو کس کی مجال ہے کہ اللہ کو عدالت میں بلائے اور گواہی لے؟ اور ضرورت وہاں گواہی کی ہے جو عدالت میں دی جا سکے۔ لہٰذا یہاں تحمل شہادت میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر ادائے شہادت کے لحاظ سے ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ ہم وہ شہادت پھر منظور کروا سکیں، اس کو بلا سکیں۔ تو یہ سبب ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی احکام کو اس لیول پہ رکھا جاتا ہے جس لیول کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی بعد میں موجود ہو۔ کوئی شخص سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تو تقاضا کرتا ہے کہ مصلی ان کے لیے چھوڑو، تو اس کو خیال کرنا چاہیے پھر پیچھے کھڑے ہونے کے لیے جو آداب ہیں وہ ہم کیسے پورے کریں گے؟ پیچھے کھڑے ہونے والے ان کے اندر سماعت پھر وہ کیسی ہوگی کہ جس کو وہ جذب کر سکیں گے؟ اس واسطے یہ ان لوگوں کے بس بنائے ہوئے الفاظ کے کھلونے ہیں اور جن کی کوئی حیثیت نہیں، ستی جو ایک ستی عام عقل کی سے بھی گری ہوئی باتیں ہیں اور حسد اور بغض کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ورنہ صراط مستقیم پہ اتنے اجالے ہیں جو تھوڑی سی آنکھ کھولے گا 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ محتشم سامعین حضرات، انشاءاللہ اب کل ہمارا یہ نور بھرا پروگرام پھر شروع ہو جائے گا، اور جو سوالات بالخصوص اس مسئلے کے لیے اہم ہیں کل ان کے جوابات کو شامل کی